اس نے تلوار سے ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا. تو اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد کہتے جتنے شہید ہوئے تھے ان سب کے سر کاٹ دیے اور نیزے کے اوپر لگا کے. اللہ اکبر. اتنا مشکل ہوتا ہے یہ. میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ان واقعات کو میں بیان ہی نہیں کر سکتی آنیسٹلی. میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ہسٹری رکھ رہی تھی اور رکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنی پھر آسان ہوتی ہے. تو کہ پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ اکبر اسی طرح سے یہ جو قافلہ تھا ان کی باڈیز کو پورے ان کے گھوڑے چلا دی اوپر, ان کے خیموں کو آگ لگا دی. اور پھر جو حضرت علی کی بیٹی تھی زینب, کیونکہ امام حسن کی بہن تھی, وہ بھی اہل بیت میں سے تھی, وہ ساتھ تھی, ان کے بچے تھے. زین العابدین صرف بچے تھے کیونکہ ان کو بخار تھا. تو he was only 22-23 years old. تو اس طرح سے وہ سارے لوگوں کو لے کے ابن زیاد کے بعد کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے. کہتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی جب کوفہ آئے تھے پہلی دفعہ, گورنر تھے نا, کوفہ آئے تھے خلیفہ بن کے, تو اللہ اکبر حضرت زینب کو ایسے ویلکم کیا تھا. وہ شہزادی تھی نا کیونکہ خلیفہ کی بیٹی تھی, اور یہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو اتنی عزت, اتنے پیار, اتنے احترام سے رکھا. اور یہ قرآن بھی پڑھاتی تھیں, جب وہ فارغ وقت میں ہوتی تھیں تو وہ ایسے لوگوں کو قرآن کی تعلیم بھی دیا کرتی تھی. اور وہی زینب تھی اس وقت کہ کپڑے ان کے کہتے ہیں برا حال ان کا, بھوک پیاس کے ساتھ. اور اس طرح سے جب ان کے قافلہ لے کے گئے ہیں اس کے ساتھ زین العابدین نے اور باقی پورے جو اہل بیت تھے, ان کے سر جو ہے وہ نیزوں پہ لے کے وہ ابن زیاد کے پاس گئے. ابن زیاد نے جیسے دیکھا اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی. اس کے ہاتھ میں کوئی سٹک تھی, اس کے ساتھ وہ امام حسن کے جو امام حسن کا جو سر کٹا ہوا تھا وہ تشت میں, مطلب ایک جیسے ہوتا ہے نا بڑی سی پلیٹ, اس کے اندر تھا رکھا ہوا تھا. تو اپنی سٹک سے نا اس کی بے حرمتی کر رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ ادھر اللہ اکبر ادھر ایک صحابی رسول تھے, 2 ڈفرینٹ نام آتے ہیں, ڈز ناٹ میٹر. کہتے ہیں وہ انہوں نے جب دیکھا وہ بوڑھے ہو چکے تھے, ان کو وہ غصے سے لرز اٹھے. انہوں نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ہونٹوں سے کو چومتے ہوئے دیکھا ہے, تم ایسے نہیں کرو. تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ اگر بوڑھے اگر تو چپ نہیں ہوا تو میں تجھے بھی قتل کر دوں گا. اور وہ غصے سے نکلے اور انہوں نے نکلتے نکلتے بولتے جا رہے تھے, کوفہ والو تم نے اچھا نہیں کیا, تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھولوں کو قتل کروا دیا, تم نے اچھا نہیں کیا. اب یہاں پہ جیسے یہاں پہ تھوڑا سا بریک دوسری طرف لے کے میں آپ کو جاتی ہوں کہ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد تو ڈیفینیٹلی یہ پورا قافلہ جو ہے اس کو یزید کے پاس بھیجا گیا. اب مکہ اور مدینہ میں لوگوں کو یہ خبر پہنچتی ہے. اب دیکھیں کہتے ام سلمہ کو جیسے یہ خبر پہنچی تو اتنا وہ روئی اور انہوں نے کہا کہ اللہ لعنت کرے ظالموں پر. جیسے ہی مکہ اور مدینہ میں خبر پہنچی سب نے ریفیوز کر دیا بیعت کرنے سے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیعت اٹھا, جن لوگوں نے اس وقت ڈر کے مارے کی تھی نا, سب نے اٹھا لی اپنی بیعت کہ ہم یزید پہ بیعت نہیں کریں گے. اب جیسے یزید کو پتہ چلا اس بات کا کہ سب نے مدینہ اور مکہ میں ایسے ہوا ہے, اس نے کیا کیا, پوری ایک آرمی وہاں پہ بھیجی. آپ کبھی پڑھ کے دیکھیے گا آنیسٹلی واقعہ ہررا, اس کو آپ پڑھ کے دیکھیے گا. اگر آپ کو کے پاس یاسر قادی کی بھی اگر آپ سن سکتے ہیں نا اسپیچ, تو آپ وہ بھی سن کے دیکھیے گا کیونکہ اس نے سیرہ میں بہت پیارا بیان کیا ہے. کہتے واقعہ ہرا جو ہے اللہ اکبر روح کانپ جاتی ہے. ایک طرف یہ امام حسین کی شہادت, دوسری طرف اب کیا تھا کہ یزید نے وہاں پہ کئی لوگ دیکھیں, میں جب پڑھ رہی تھی نا تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا نا, اب ایون ہمارے سنی مسلمانوں میں بھی نا کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یزید جو تھا یہ بہت پائس تھا, اس کا کوئی قصور نہیں تھا. کچھ کہتے ہیں نہیں اس کا قصور تھا, یہ ڈفرینٹ تھا. میں کہتی ہوں کہ اگر تم کربلا کے واقعوں کو کہتے ہو اس کا کوئی قصور نہیں تھا, تو
تو پھر یہاں پہ آپ دیکھیں واقعہ ہرا پڑھ کے دیکھو کہ اس میں پھر کس کا قصور تھا کہ 3 دن مدینہ کو اس نے حلال کروا دیا. ساری فوج جو تھی وہ مسلمان فوج تھی، ساری کی ساری فوج جب مدینہ میں داخل ہوئی کہتے ایک ایک صحابی کو پکڑ کے قتل کیا گیا، اور صحابیات جو تھی وہاں پہ ان کے ساتھ جو ان کی بے حرمتی کی گئی، وہ لفظ میرے منہ سے نہیں نکلتے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے. اور مدینہ میں مسجد نبوی میں انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے جو وہاں پہ پیشاب ولید کرتے رہے اور اس کو ناپاک کرتے رہے، اس جگہ کو خراب کرتے رہے. تو اتنے دن وہاں پہ اس نے ظلم کیا. اس کے بعد جو مکہ میں 4 سال کے بعد، اس کے بعد جب اس کو پتہ چلا، کیونکہ مکہ میں کس کی حکومت تھی؟ عبداللہ بن زبیر کی تھی. وہ وہاں پہ ان کی سارے لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے تھے. اب اس کے بعد انہوں نے اس کو بھیجا ان کو مکہ کی طرف. اچھا، مکہ میں کیا ہوا کہ یزید کی تو حکومت بہت تھوڑی دیری رہی نا، تو یہ اس کا بالکل آخری وقت کا واقعہ ہے کہ انہوں نے باہر سے منجین ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جیسے توپ جیسے ہوتے ہیں، تو وہ پھینکتے تھے خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی انہوں نے زخمی کر دی. اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے اس کو آگ لگا دی. اللہ اکبر! مطلب جب وہ پھینکتے تھے منجین تو اس سے آگ لگ گئی. جیسے ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے، تو یہ آرمی جو ہے یہ وہاں سے واپس چلی گئی، اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا. عبداللہ بن زبیر سٹل 9 سال اس کے بعد بھی وہاں پہ وہ حکمرانی کرتے رہے اسی طرح سے. مطلب ان کو وہ وہاں کا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا. پھر 9 سال کے بعد کیا ہوا، میں آپ کو، اللہ اکبر، اچھا جی، 9 سال تک ان کی حکومت رہی. 74 ہجری میں عبداللہ بن مروان نے حجاج بن یوسف کو پھر بھیجا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے. اور حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا تو پھر 1 ہفتہ وہ وہاں پہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس طرح سے خون ریزی ہوئی. اور پھر عبداللہ بن زبیر دیکھیں صحابی تھے اور حضرت اسما کے بیٹے، اور اتنے اب یہ ہماری ہی تو ہسٹری ہے نا، کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو پھر انہوں نے قتل کیا، اور پھر 1 ہفتہ تک خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش کو لٹکائے رکھا. 1 ہفتہ تک. اللہ اکبر! تو یہ ایسے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا. ہم نے تو، ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ ابھی بھی اگر آج بھی ہم اس سے سبق نہ لیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے. دیکھیے وہی بات ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ ہمیں واقعہ کیوں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں پڑھنے کو بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے سبق سیکھیں. امام حسین نے حق و باطل کی جنگ میں کس طرح سے حق کا ساتھ دیا. انہوں نے اپنے ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا. کس کے عوض خریدا تھا؟ جنت کے عوض. امام حسین، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریں کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کو زبان سے روکو. اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو، اور وہ کمزور ترین حالت ہے. اب امام حسین تو کوئی چھوٹے لیول پہ آ کے نہیں نہ روک سکتے تھے. انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے اور حق کا ساتھ دیں گے. اور آپ دیکھیں ابن زیاد کا پھر کیا ہوا تھا. 7 سال کے بعد ابن زیاد کو اسی طرح سے 10 محرم کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا گیا تھا. اسی طرح ابراہیم جو تھے اس نے اس کو قتل کیا، اور اس کا سر جو تھا وہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور ہوا کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی طرح سے بٹھایا، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم نے اب ایک ایک سے بدلہ لینا ہے. جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، جنہوں نے ان کو شہادت دی تھی، ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے. تو ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے پھر مارا بھی. اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں ہسٹری میں پہلے سے اس کو تھوڑا سا آگے لے گئی تھی کہ ہوا کیا کہ پھر 4 سال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو یہ بیچ بیچ میں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور اگر ہم ان کے لیے کھڑے رہتے تو پھر یہ واقعہ پیش نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ہی ان کو بلایا تھا امام حسین کو. تو انہوں نے پھر ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا.
اور توابین جو تھے نا یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے، لیکن ابن زیاد کی وجہ سے ان کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے اور وہ اس طرح سے ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی تھی۔ لیکن جب یہ گروپ نکلا سیریا کی طرف جانے کے لیے، ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے، تو راستے میں جب کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے گزرے تھے تو یہ ان کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ پھر کربلا میں ایک دن رہے اور وہاں پہ یہ روتے رہے، نوحہ پڑھتے رہے، پیٹتے رہے اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں وہ قصے بیان کرتے رہے۔ تو وہ اسی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر سال پھر یہی ایک رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ 10 محرم کو وہاں پہ جاتے تھے اور وہ روتے تھے اور وہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اس کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے۔ یہ بھی ایک پوائنٹ تھا جو میرا میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں ہسٹری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ طرح سے، میں نے ایک چیز اور بھی دیکھی، ایک زمانے میں انڈیا گئی تھی تو وہاں پر جب میری کسی سے ملاقات ہو رہی تھی، وہ بھی ان کو بھی ہسٹری کا بڑا شوق تھا، تو we were talking about کہ پاکستان انڈیا کیسے بنا تھا اور ہسٹری تھوڑی سی جیسے مجھے بھی شوق تھا، میں بھی اسی طرح سے ان سے بات کر رہی تھی۔ اینڈ فرسٹ ٹائم آئی واز امیزڈ کہ وہ جو واقعہ بتا رہے ہیں نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا، وہ مجھے کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے ہوا تھا۔ تو ان کی ہسٹری جو تھی جو ان کے پاس پہنچی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ ان کے حق میں تھی، جو ہمارے پاس ہسٹری تھی وہ ہمارے حق میں تھی۔ تو اسی طرح سے میں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیکھیں ڈفرینٹ فرقے ہیں نا، جیسے فار ایگزامپل شیعہ ہے، سنی ہے، یا جو بھی، ہر ایک کے پاس ایک اپنی ہسٹری ہے۔ اور میں سنی ہوں تو ڈیفینیٹلی میں اپنی ہسٹری پڑھوں گی، میں اسی پہ بلیو کرتی ہوں۔ اسی طرح سے دوسرا ہے اگر وہ اپنی ہسٹری پڑھتا ہے۔ تو میں نے یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام یہ بھی دینا تھا کہ دیکھیے ہمیں نا ججمنٹل بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صبر کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وجہ کیا ہے، رائٹ؟ تو ان کا میرا بھی قصور نہیں ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے بھائی میرے پاس یہی ہسٹری آئی ہے، مجھے یہی بات کا پتہ ہے اور میں اسی کو سچ سمجھتی ہوں۔ ان کے پاس وہی ہسٹری ہے، وہ اسی کو سچ سمجھتے ہیں اور وہ اسی پہ عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس سے سبق کیا ملا۔ دیکھیے اس پورے واقعے میں کل پلٹ کون تھے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کوفہ والے، جنہوں نے پہلے سے بیک آف ہو گئے، بلایا اور پھر بیک آف ہو گئے۔ نمبر 2 ابن زیاد تھا۔ نمبر 3 یہ کہ شمر تھا جو جس نے سر کو دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ اور نمبر 4 یزید تھا جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ پیش آیا تھا۔ اور ہم پھر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس بات پہ لڑائی باقاعدہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ ایسے نہیں تھے، وہ ایسے نہیں تھے۔ میں کہتی ہوں کیا ہو گیا ہے، کچھ تو کوئی ہسٹری کا کوئی ایک بھی پوائنٹ اٹھا لو اور کچھ نہیں سوچو، چلو ادھر آپ لوگ پھر بھی یہ کہہ دیتے ہو کہ نہیں یہ غلط لکھا گیا، یہ آپ کو نہیں پتا۔ تو واقعہ ہرا میں کیا غلط لکھا گیا تھا؟ اور پھر وہ جو مدینہ میں بھیجا تھا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے، اس میں کیا غلط تھا؟ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری بات اگر آپ دیکھیں نا، بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ قریش کے 2 ایلیٹ کلاس قبیلے نہیں ہوتے جیسے ویسے تو، یہ آپس میں کزنز بھی تھے۔ اور بنو امیہ جو تھے نا، یہ شروع سے جو جنگی انتظام کرنا اور جنگوں میں جانا یہ سارا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اور بنو ہاشم جو تھے نا، جو رسول اللہ کا قبیلہ تھا، بنو ہاشم جو تھے نا یہ شروع سے ہی مور انٹو وہ کہنا چاہیے نا پائسٹ قسم کے، اور پھر خانہ کعبہ کے متولی، ابھی اسلام نہیں آیا اس سے پہلے کی میں بات بتا رہی ہوں، خانہ کعبہ کے متولی تھے جو حج کے لیے لوگ آتے تھے، ان کی خدمت کرنا، ان کو پانی پلانا اور وہ ساری چیزیں، خانہ کعبہ کی چابی، یہ سارے کے ساری بنو ہاشم اور دوسری طرف وہ تھے۔ اور شروع سے ان میں راولری چل رہی تھی، تھوڑی نہ بات ان کی آپس میں کھٹ پٹ چلتی رہتی تھی۔ اور وہ چلتے چلتے اب زین العابدین جب آپ دیکھیں کہ کوفہ والوں نے 122 ہجری یہ کربلا کب ہوا ہے؟ 61 ہجری کا پہلے ہی مہینہ تھا نا محرم۔ 122 ہجری میں زین العابدین کے ساتھ اگین سیم چیز واقعہ ہوا۔ زین العابدین کو بھی انہوں نے ایسے خط لکھے، ان کو بلایا، وہ مدینہ میں تھے، ان کو بلایا کہ نہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، مل کے دوسروں کے ساتھ لڑیں گے،
کیونکہ زین العابدین بھی جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ ابو بکر اور عمر کے بارے میں ان کے لیے برا جیسے بولتے تھے، یہ آپ ایسے ان کے بارے میں بات کریں. تو زین العابدین نے کہا نہیں، میں ایسے نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ وہ تو صحابہ رسول تھے، میں کیسے ان کو برا کر سکتا، میری تو جنگ امیہ کے ساتھ ہے، بنو امیہ کے ساتھ ہے، میں تو ان کے لیے آیا. تو انہوں نے وہاں بھی انکار کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ نہیں کرتے تو ہم پھر آپ کے ساتھ مل کے جنگ بھی نہیں کریں گے. عباسیوں کا دور تھا، عباسی پھر آئے اور انہوں نے امام زین العابدین کو بھی شہید کر دیا، قتل کر دیا تھا اسی طرح سے. اور اب اس کے بعد ان کا ایک جو فرقہ بنا تھا اس کو زیدی ہے، شیعہ ہے، زیدی شیعہ جو تھے یہ یمن کے ہیں. یہ زیدی شیعہ جو ہے نا، یہ کسی صحابہ کو برا نہیں کہتے، ان کا یہ بہت کلوز ٹو وہی ہے جیسے ہم لوگ اپنی ہماری جو ہسٹری ہمیں جو بتائی گئی ہے یا جس پہ ہم بلیو کرتے ہیں، اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح سے بلیو کرتے ہیں. تو یہ ہماری ہسٹری تھی جس کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا، کیونکہ ہم سورہ توبہ کر رہے ہیں اور ہم نے بہت سی چیزیں اس میں بھی پڑھ لی تھی، اور میں یہ بھی چاہ رہی تھی کہ ہم یہ بھی جان سکیں کہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. ہم کب سمجھیں گے، ہمیں یہ بات کی کب سمجھ آئے گی کہ حق کے لیے کھڑے ہونا، اور کھڑے ہوتے ہیں پھر ڈر بھی جاتے ہیں، اور پھر ہمیں خرید بھی لیا جاتا ہے، ہر طرح سے چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم حق کا ساتھ دینے والے ہو جائیں اور ہم باطل کے ساتھ جنگ کر سکیں. اور حق اور باطل ضروری نہیں ہے کہ یہ جنگوں میں ہونا ہے، ہمارے ارد گرد جو حق ہے، ہمارے ارد گرد جو باطل ہے، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم بولیں، ہم بتائیں کہ دیکھو یہ حق، کیونکہ میرا اور آپ کا یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فریضہ دیا ہے. اور وہ فریضہ کیا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ کربلا کے زمانے میں بھی تو یہی حکم تھا نا. اسی ایک بات کی بنا پر تو امام حسین کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے یہ، کیونکہ خیر دینی ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور برائی کو روکنے کے لیے ہی وہ نکلے تھے اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھی. آج میرے اور آپ کے لیے بھی امام حسین سے کوئی چھوٹا حکم تو نہیں ہے. قرآن تو میرے لیے بھی ویسے ہی ہے جیسے امام حسین کے لیے تھا، میرے لیے بھی ایسے ہی ہے جیسے اہل بیت کے لیے تھا. تو میں آج کیا کر رہی ہوں؟ میں آج برائی اپنے آنکھ سے دیکھتی ہوں. میں نے تو وہ اراؤنڈ جتنی بھی برائیاں کو اتنا نارم کر دیا کہ وہ برائیاں کوئی نہیں لگتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں. آج کے دور میں اگر آپ یہ سوچئے کہ ہم چھوٹا سا بھی کام یہ کرنا شروع کر دیں گے نا کہ برائی کو روکنے کے لیے اپنی زبان ایٹ لیسٹ کھولنا شروع کر دیں گے، تو آپ سوچئے کہ ہمارا درجہ وہ صحابہ کے قریب ہو جائے گا. کیونکہ آسان تو نہیں ہے نا آج بھی برائی کو روکنا. آپ جس کو روکیں گے وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا، اگر سنے گا بھی تو آپ کو انسلٹ کرنے کی کوشش کرے گا یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی. تو پھر کہنا مشکل لگتا ہے نا. آج بھی دیکھیں یزید آج بھی ہے، وہ سسٹم یزید ہو گیا، تو پھر اس کے خلاف جو حسینیت ہے وہ تو آئے گی نا. ہم مسلمان ہیں، میں اور آپ دیکھیے کہ ہمارا کتنا بڑا کام ہے کہ ہم اس واقعے سے یہ سیکھیں کہ ہم نے کھڑے ہونا ہے حق کے لیے، اور کچھ نہیں تو دل سے تو ایٹ لیسٹ برا کہنا. ہم نے برائیوں کو اتنا نارمل کر لیا کہ ہمیں برائی ہی نہیں لگتی، لگے گی تو اس کے خلاف کھڑے ہوں گے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم ماؤں کو ایسے بچے پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جو حق کے لیے کھڑے ہو جائے، حق کے لیے لڑنے کو تیار ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت نازل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، ہمارے خاوند کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی رحمتوں کے سائے نازل رکھے. آمین ثم آمین. آج کی کلاس ہم یہی ختم کرتے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کی کلاس جو ہے اس سے ہم کچھ نہ کچھ سبق سیکھ سکیں. آمین ثم آمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں ہماری سورۃ توبہ میں بھی لاسٹ کلاس ہو سورۃ توبہ کی، اور یا پھر ایک اور کلاس ہوگی، کیونکہ اس میں بھی اتنے پیارے سبق ہیں ایک سے ایک. جیسے میں ہر دفعہ آپ کو ایک ہی بات کہتی ہوں نا کہ یہ آیا جو ہے نا، یہ لگتا ہے کہ اگر یہ سمجھ آ جائے گی تو ہماری زندگی بدل جائے گی، اگر یہ سمجھ آ جائے گی ہماری زندگی بدل جائے گی. اور انشاءاللہ دیکھیں ہم لوگ جو جڑ گئے ہیں نا قرآن سے،
اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ بہترین شخص بن جاتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آخری سانس تک ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے. اور ہمارا یہ جو وقت ہم نے لگایا ہے اور لگاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایک ایک لمحے کا حساب لینا نا. آپ سوچیں کہ یہ لمحے جو ہم نے اس کلاس کے لیے، اپنی کلاس کے لیے سرو کیے، میں نے بھی اور آپ نے بھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو قبول کر لے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو احد کے پہاڑ جتنا بڑا کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سب کو نور کے ممبروں پہ بٹھا دے. اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے. اسی طرح سے نا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ایسے کرتے تھے. اچھا اتحیات میں وہ اپنے پاؤں ایسے رکھتے تھے. اچھا ہائے میرے سے تو رکھے نہیں جاتے، پاؤں میں درد ہوتی ہے. نہیں پھر بھی میں کوشش کروں گی. چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں. اچھا پانی ایسے پیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسے کیا تھا. ہم کوشش کرتے ہیں نا اس طرح سے کرنے کی. تو یہ لوگ جو تھے، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہوا تھا نا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے. اور یہ تو ابھی صحابہ زندہ تھے، ان سے بھی تربیت لی ہوئی تھی. تو ایسے کیسے ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 50 سال، صرف 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. محرم پہلا مہینہ تھا نا. آپ سوچیں کہ رسول اللہ تو 10 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا. صرف 50 سال کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ مسلمانوں نے اہل بیت کو قتل کر دیا، اور اتنے بروٹل طریقے سے، اتنی تکلیف دہ وحشیانہ طریقے سے. تو کیا ایسے واقعات پیش آئے تھے؟ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں، تاکہ ایز اے مسلمان ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی ہسٹری کیا تھی. تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے ان کی محبت کیسے تھی. کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے شکم پہ، جیسے ان کے پیٹ پہ نا، یہ امام حسن اور حسین دونوں کھیل رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، اتنا پیار آیا. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ محبت کروں، یہ تو میرے پھول ہیں. اور پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اہل بیت میں سے آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. اس کا میں چھوٹا سا حدیث کا پارٹ جو ریلیٹڈ ہے اسے وہی سناؤں گی. تو کہتے ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے، تو اتنے میں امام حسن اور حسین جو ہے نا، انہوں نے لال ریڈ کلر کی کرتا پہنا ہوا تھا. آپ کین یو امیجن، بچوں نے لال رنگ کے کرتے کتنے پیارے لگتے ہیں. اور حضرت حسین جو تھے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے. بالکل ایسے لگتا تھا کہ انہی کی شکل اور اسی طرح کا رنگ ٹھنگ جیسے ہوتا ہے. تو بہت پیارے تھے. تو یہ چل کے آ رہے تھے، انہوں نے لال رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا، اور گرتے چلتے جیسے نیا نیا بچہ چلنا سیکھتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خطبہ ممبر سے نیچے اترے، آ کے دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا. بہت پیار کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کی جب خلافت ہوئی تھی نا، اب شروع کا معاملہ، کیونکہ اب یہ کلاس صرف اسی کے اراؤنڈ ہے، تو میں نے بہت شارٹن وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں. کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی خلافت جو 10 سال تھی. اور حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال، مہینے تھوڑے سے ادھر ادھر آپ کر سکتے ہیں، مطلب میں نے آپ کو راؤنڈ فگر دے رہی ہوں، 12 سال تھی. اور پھر حضرت علی جو ہے، ان کے 4 مہینے 8 ماہ 4 سال 8 ماہ، مطلب 5 سال آپ سوچیں ان کی تھی. پھر امام حسن رضی اللہ عنہ جو تھے، انہوں نے 6 مہینے خلافت کی تھی. اچھا اب کیا تھا کہ حضرت علی کا جب دور آیا نا، وہ بات کی ہسٹری انشاءاللہ میں آپ کو کبھی وہ بھی سنا دوں گی. تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنی دارالخلافہ جو ہے نا، وہ مدینہ کو چھوڑ کے انہوں نے کوفہ کو بنا لیا تھا. کیونکہ کوفہ اب اسلام پھیل بھی اتنا گیا تھا، کوفہ مڈل میں بھی آ رہا تھا. تو قافلے آتے تھے اور جو بھی ہے بات کرنے کے لیے، اور ساری جگہوں سے جہاں سے بھی مسلمانوں نے اب اتنی فتوحات کر لی تھی، تو مشیر آتے تھے، تو وہاں پہ ان کی آسانی بھی تھی. تو حضرت علی نے
کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا. امام حسن اور حسین کبھی جب سے پیدا ہوئے تھے وہ مدینہ میں ہی رہتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ دا فرسٹ ٹائم وہ کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ چلے گئے، کیونکہ پورا گھرانہ بھی ادھر ہی منتقل ہو گیا تھا. اب کیا ہوا کہ حضرت علی کے جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کے جو حکومت تھی وہ اتنی دیر ہی رہی، خلافت اتنی دیر رہی تھی، تو خوارجی جو تھے انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا. اور اس کے بعد پہلی دفعہ اسلام کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ 2 خلیفہ بنے، پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا. اچھا 2 خلیفہ کیسے بنے کہ امیر معاویہ جو تھے وہ سیریا میں انہوں نے بیعت لی، اور امام حسن جو تھے انہوں نے کوفہ میں لوگوں نے بیعت ان پہ کی، اور مدینہ اور مکہ جو تھے یہ بھی بیسیکلی یہ حضرت حسن کے ہی ساتھ تھے. اب 2 خلیفہ تھے. اب حضرت حسن کو یہ احساس ہوا کہ امیر معاویہ اور حضرت حسن میں تھوڑی سی چپکلش چل رہی ہے کسی چیزوں کو لے کے، وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے. ہی بیکڈ آف. انہوں نے کیا کیا؟ ریزائن کر دیا. انہوں نے کیوں ریزائن کیا؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی دوبارہ سے شروع ہو جائے، کیونکہ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین اور جنگ کیمل اونٹ کو کہتے ہیں نا، اس کو جنگ کیمل مجھے اس طرح سے یاد آتا ہے، جنگ جمل. اگر اس دوسری طرح سے آپ دیکھیں جنگ جمل جو تھی، یہ 2 جنگیں ہو چکی تھیں جس میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے تھے، اور اتنی شہادتیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک جتنی مسلمانوں کی لڑائیاں کفار سے ہوئی تھی نا، اگر ان کو جمع کیا جائے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تو اس سے بھی زیادہ لوگ ان 2 جنگوں میں شہید ہو گئے. حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے خانہ جنگی ہو، اس لیے انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ریزائن کر دیا اور یہ کوفہ سے واپس مدینہ آ گئے. اب کوفہ کے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن حضرت حسن نے ان کو سمجھایا کہ یہ وجہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے مسلمانوں میں اس طرح کی پرابلم ہو. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، اچھا اب ان میں نا 1 سال کا فرق تھا، زیادہ بڑے اور چھوٹے نہیں تھے. حضرت حسین نے بھی انہوں کو یہ بات کا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا. انہوں نے جب ان کو بھی سمجھایا تو ہی انڈرسٹینڈ، اور یہ بات پھر کام ڈاؤن ہو گئی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ امیر معاویہ جو تھے، امیر معاویہ ان کی وفات جو ہے یہ 60 ہجری میں ہوئی ہے. اچھا جیسے ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے امام حسن جو ہے وہ 50 ہجری میں فوت ہو گئے. اب کیا تھا کہ جیسے امیر معاویہ فوت ہونے سے پہلے امام حسن کی وفات کے بعد اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ان کے بیٹا جو یزید ہے اس کو ملے گی. اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ یزید جو تھا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 15 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، 15 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے. میں نے پھر آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایک تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا، آپ صرف واقعے کو دھیان دیں. تو 15 سال کا فرق تھا. امام حسن اور حسین کو آپ دیکھیں جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آلموسٹ 7 سال کا کہ یہ بچے تھے، اور یزید 15 سال اس کے بعد بھی کہ پیدا ہوا، تو اتنا ایج ڈفرنس بھی تھا. اب امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں یہ اناؤنس کر دیا. لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کی 60 ہجری میں وفات ہوتی ہے تو یزید نے جو مدینہ کا گورنر تھا نا، اس کو مدینہ کے گورنر کا نام تھا مروان بن حکم کو پیغام بھیجا کہ جا کے اب کیونکہ مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ they were not happy اور وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. یزید نے اس کو کہا کہ تم جو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، کیونکہ اس کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سارے لوگ آرام سے پیچھے مان جائیں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اب کیا تھا کہ امام حسن جو ہے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، بار بار ان کو کہا جا رہا تھا بیعت کریں آپ بیعت کریں. اچھا اب کیا ہوا کہ ایک دن یہ جو گورنر تھا اس نے ان کو بلایا، مدینہ کے گورنر نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صبح کے وقت اب آپ آئیں گے مسجد میں اور سب لوگوں کے سامنے آپ بیعت کر دیں. امام حسن نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں بتاتا ہوں. گھر گئے، گھر جا کے اپنے گھر والوں سے کہا، اہل بیت سے کہا کہ آپ اپنا سامان باندھو، ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں.
اچھا اب کیا ہوا تھا کہ اسی دن اسی رات میں امام حسن اپنی پوری فیملی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب صبح ہوئی تو پورے مدینہ میں یہ ایک شور ہو گیا کہ امام حسن جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی ہے. اب جیسے ہی وہ مکہ کی طرف جاتے، اب یہ کب کا واقعہ؟ یہ رمضان کا واقعہ ہے. اب یہ مہینے بھی آپ دیکھتے جائیں کیونکہ رمضان کا واقعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ امام حسین جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلے ہیں. اور یہ واقعہ پھر کربلا کا کب ہوا ہے؟ یہ محرم پہلی محرم سے لے کے اب پھر ہم دیکھیں نا 2 محرم کو یہ کربلا میں ہوتے تھے اور پھر 10 محرم کا. تو یہ اتنے مہینوں کا فاصلہ ہے یہ سارا جو ہوتا جا رہی ہے چیزیں. اب کیا ہوا کہ یہ مدینہ سے جب مکہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہمارے پاس آ جائیں. انہوں نے پھر پیغام پہ پیغام، میسج پہ میسج، اپنے سفیر بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا مکہ کی طرف کے جا کے وہ آتے تھے اور آ کے ان کے اتنے جو خط لکھے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پہ بیعت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کو بھی اگینسٹ ہم لڑ سکتے ہیں اور یہ وہ. اچھا امام حسین شروع میں تو وہ نہیں مانے، لیکن جب ان کا اتنا اصرار ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، مطلب خطبہ آپ بھی آ کے دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ادروائز ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. جب امام حسین کو یہ لگا کہ یہ اتنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام حسین محسن مکہ اور یہ وقت کون سا تھا؟ اب ذی الحج کا وقت آ گیا ہے، رائٹ؟ رمضان سے چلے ہوئے تھے، اب یہ ذی الحج کا وقت آ گیا ہے. تو امام حسین نے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے کزن تھے ان کو بھیجا کوفہ کہ جا کے یہ دیکھو کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے، یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ اتنا مجبور کر رہے ہیں، تو ذرا وہاں پہ جا کے خبر لے کے آؤ کہ کیا ایکچولی سچویشن ہے. اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف گئے ہیں. کوفہ جب وہ پہنچے تو اتنا لوگوں نے ان کا وارم ویلکم کیا، اتنا خوشی سے ان کا استقبال کیا کہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو لوگ 100% ان کے ساتھ ہیں. اور کہتے ہیں کہ فوراً 24,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور یہ ایکچولی 14,000 لوگوں نے بیعت کی. اور یہ 14,000 ہی نہیں تھے کیونکہ ایک بندہ جو آتا تھا نا وہ اپنے کوئی قبیلے کی طرف سے، کوئی اپنے گروپ کی طرف سے، کوئی اپنی جس طرح سے بھی ایک بندہ اتنے لوگوں کی بیعت کر رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بیسیکلی 30 سے 40,000 لوگوں کی بیعت تھی. اب مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً امام حسین کو میسج کیا کہ آپ فوراً ادھر آ جائیں، یہاں پہ تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں. اب امام حسین اب یہاں سے قاصد چلا گیا، امام حسین کو پیغام ملتا ہے اور امام حسین جو ہے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. مکہ میں اس وقت حکومت جو تھی بیسیکلی وہ تھی عبداللہ بن زبیر کی تھی. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی نا، یہ ان کے بیٹے تھے. اینڈ ہی واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے. اور یہ پہلے جب مدینہ میں آئے نا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایسا کر دیا کہ اب ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، مسلمانوں کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے ان کے اوپر ایسا سپل کر دیا، فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں جادو کر دیا یا کچھ بھی. تو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے خیال بھی آتا. تو ہی واز دا فرسٹ بچہ جو پیدا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی تھی. تو ہی واز ان مکہ. تو انہوں نے امام حسن کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ یزید کو جب پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی تو پھر یہ پرابلم ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھیں آپ ان پہ بلیو نہ کریں کوفہ والوں پہ، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی، آپ کے باپ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، مطلب وعدے سے پھر جاتے تھے اور ایسے نہیں کرتے تھے. پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو دیکھو یہ خط تو نہیں کہتے، وہ جیسے بوریاں بھر کے نہیں خط ہوتے کہ دیکھو وہ انہوں نے مجھے ایسے بلایا ہے. اور پھر دوسری بات انہوں نے کی، کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ میں، یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. اچھا اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکلتے ہیں. اب اچھا یہاں پہ آپ رکیں. اب وہاں پہ کوفہ میں کیا ہوا
کہ جیسے یہ خبر کوفہ والے خوشیاں منا رہے ہیں اور سارے اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں، یہ خبر کسی طرح سے یزید کو پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ والے جو ہیں یہ تو امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ تو اتنی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہم اس پہ بیعت کریں گے، تو یہ تو سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ اب یزید نے فوراً کیا کیا کہ ابن زیاد جو بڑا ظالم تھا، ہی واز اونلی 28 ایئرز اولڈ، اس کو گورنر بنا کے ایک خط دیا اور اس کے ساتھ 17 لوگوں کو اس نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور جا کے فوراً کوفہ میں جا کے جس طرح سے بھی ان کو ڈرا کے، ان کو پیسے دے کے، رشوت دے کے، کسی طرح سے بھی ان کو سب کو روکو کہ وہ امام حسین کا ساتھ نہ دے۔ میں جب یہ پڑھی تھی نا تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھیں آج بھی ہم لوگ خبریں سنتے ہیں نا، بیسیکلی ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹی وی میں دیکھ لیا یا یوٹیوب میں یا جہاں پہ بھی خبر آتی ہے، آج بھی لوگ بکتے ہیں، مسلمانوں کو خرید رہے ہوتے ہیں، آج بھی خوف اور دہشت طاری کر کے لوگوں کو اس جگہ سے ہٹایا جاتا ہے جو ہماری اپنی مرضی۔ میں کسی ان کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں عام طور پہ آپ دیکھیں کہ آج بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہمارا مقصد ہے نا، اگر فار ایگزامپل مجھے یہ بات پسند نہیں تو میں دوسرے کو خرید بھی لوں گی، اگر مجھے یہ پسند نہیں پھر میں ڈرا کے بھی ان کو روکوں گی، ہر طرح سے کوشش کروں گی کہ میں کسی طرح سے اس راستے کو روکوں جو میری پسند کا راستہ نہیں ہے یا میں نہیں چاہتی۔ اور اینڈ آف دا ڈے حکومت ہی ہوتی ہے نا، یہ اقتدار کی لالچ بھی انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ یہی چیز آپ لوگ اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو آپ کو یہ سٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، لیکن کیونکہ آج کل کے زمانے میں بھی ویسی کچھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جیسے یزید نے کیا تھا، یا اس زمانے میں ان کے جو فادر تھے امیر معاویہ تھے، تو وہ جو چیزیں ہمیں سمجھ آتی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہم اس کو نام جب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ لگتا ہے کہ اچھا اس سے کسی اور کا دل نہیں دکھے، تو اچھا ہم کیسے اس چیز کو سمجھیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہاں پہ کیا ہوا، جیسے اس کو پتہ چلا ابن زیاد کو اس نے بھیجا۔ ابن زیاد جو تھے یہ صبح کے ٹائم، جیسے فجر سے پہلے کا نا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جب ابھی اندھیرا تھا، تہجد کے ٹائم پہ یہ کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب لوگ جو تھے نا وہاں پہ کوفہ کے، وہ تو حضرت حسین کا انتظار کر رہے تھے نا، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ امام حسین کا قافلہ ہے، جیسے وہ لوگ آئے ہیں، انہوں نے خوشیوں کے ساتھ ایک دم سے ان کا استقبال کرنا شروع کیا۔ جتنے بھی لوگوں کو اس وقت نظر آئے، انہوں نے ایک دم سے ان کو کہا کہ ہم آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے، ہم آپ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ۔ اچھا، یہ اتنا چلاک تھا، اس لیے اپنے کیونکہ ٹربن پہنی ہوئی تھی، چہرے تھوڑے سے ان کے ڈھکے ہوئے تھے، یہ فوراً اپنے قلعے کے اندر گئے اور قلعہ بند کیا، اور پھر جا کے انہوں نے قلعے کے اوپر جا کے پھر اس نے پہلا خطاب بیسیکلی کیا، اور اس نے کہا کہ اے لوگو، میں یزید کی طرف سے آیا ہوں، اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے تو پوری ایک آرمی وہ ہماری پیچھے آ رہی ہے جو آپ لوگوں کو ختم کر دے گی، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، آپ لوگوں کو۔ اچھا، یہ اس کو ڈرانے کے لیے اس نے کیا۔ اس کے علاوہ اس نے پھر کیا کیا کہ جیسے اچھا وہاں کے لوگوں کو یہ ایک دم سے پتہ چل گیا، اوہو یہ تو گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ تو یزید کو پتہ چل گیا ہے۔ تو اب یہاں پہ اچھا اس نے آتے ہی وہ جو خط یزید نے دیا تھا کہ جو وہاں کا گورنر تھا نا کوفہ کا، اس کو کیونکہ سٹیمپ لگی ہوتی تھی خط میں، اس نے اس کو وہ خط دیا کہ یزید نے تمہیں مطلب ہٹا دیا ہے اس جاب سے، اور اب میں اس نیا گورنر بن گیا ہوں۔ اب امام حسین کو بھی کچھ نہیں پتا، وہ وہاں سے 8 ذی الحج کو وہاں سے نکل گئے۔ اچھا، اب کیا تھا کہ پھر اس نے ڈیفرنٹ قبائل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے نا، ان کو اس نے بلایا، اور ان کو کسی کو رشوت دے کے، کسی کو تحائف دے کے، کسی کو جس طرح سے بھی، کسی کو ڈرا کے، کسی کو کس طرح سے، اور امام حسین کی کہ تم نے ان کا ساتھ نہیں دینا، سب آہستہ آہستہ ڈرتے گئے، پیچھے ہٹتے گئے اپنے اپنے مقصد سے، کسی کے رشوت تو کسی کا اپنے نام کی وجہ سے کہ ہمیں اگر یہ لوگ آگے تو ہمیں تو اتنا بڑا عہدہ مل جائے گا، تو ہمیں نام مل جائے گا، تو ہمیں پیسے مل گئے، کسی کا کچھ ہو گیا۔ اچھا، اب کیا تھا کہ مسلم بن عقیل، اب ان کا ٹارگٹ مسلم بن عقیل تھے، اب وہ لوگ نہیں بتا رہے تھے، تو اس نے ایک چلاکی کیا کی کہ اپنے ساتھ جو 17 لوگ تھے، اب لوگ تو ان کو نہیں پہچانتے تھے، اس نے کیا کیا کہ فار ایگزامپل ایک تھیلی نہیں جیسے بڑی سی ہوتی ہے اشرفیوں کی بھری ہوئی، وہ ان کو دی، اور ان کو کہا کہ تم جا کے لوگوں سے یہ پوچھو کہ ہم شام سے آئے ہیں، اور ہم نے یہ اسی بندے کو دینی ہے جو مین یہاں کا بندہ ہے، جو یہ پوری
مہم جیسے چلا رہا تھا، جو بیک بون جیسے کہتے ہیں نا، اس پوری آئیڈیا کی بیک بون ہے، تو ہم اس کو یہ دینا چاہتے ہیں۔ وہاں کے لوگوں نے ان کے لیے یہ تحفہ بھیجا ہے۔ تو جب یہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو پتہ چل گیا کہ جو مین ان کا بندہ تھا، اس کو جب اس سے یہ ملے تو کہ یہ بندہ ہے جو مین کام کر رہا ہے، تو اس کو انہوں نے تھیلی وہ دی ان کے پاس، کیونکہ اس کو یہ بھی پتا تھا کہ جو مین بندہ ہے تو مسلم بن عقیل اسی کے پاس ٹھہرے ہوگے، کیونکہ وہ تو مہمان تھے وہاں پہ۔ اچھا، وہاں پہ جب انہوں نے دیا تو یہ واپس آئے، رات ابن زیاد کو کہا کہ اثر کلپرٹ تو یہ بندہ ہے جس نے ساری مہم کا آغاز کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بنتا تو ایسے تھا کہ وہ امیر معاویہ کی طرف کا ہے، لیکن اندر سے وہ امام حسین کے ساتھ تھا۔ اب ابن زیاد نے اس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں؟ اس نے انکار کیا۔ تو وہ لوگوں نے جس نے اس کو تھیلی دی تھی ان کو اس کے سامنے بلایا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بات کھل گئی ہے، اور پھر ان کو اتنا مارا اور کہتے اس کو شہید ہی کر دیا، اس کو مار دیا، انہوں نے قتل کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلم بن عقیل کو بھی، یہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے کہ کیسے ہوا تھا، وہ انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گی آپ کو کبھی۔ اچھا، اب مسلم بن عقیل فائنلی پکڑے گئے، اور ان کو انہوں نے کیا کیا کہ جو ان کو پکڑنے کے لیے آیا تھا گورنر، جو ان کے آرمی کا ہی جیسے بندے تھے، ان کا پورا گروپ تھا جس کو انہوں نے فوج کے بندے تھے، اس طرح سے ان کو بھیجا تھا۔ اس نے کیا کیا، آ کے جب مسلم بن عقیل کو پکڑا تو انہوں نے کہا تھے تو مسلمان ہی نا، تو مسلم بن عقیل نے کہا کہ اچھا تم مجھے پکڑ رہے ہو، مجھے پتا ہے کہ میری اب جان تم لوگ نہیں چھوڑو گے، میرے ساتھ تم نے جو کچھ کرنا ہے تم کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ امام حسین کو کسی طرح سے یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ جہاں سے بھی ہے نا وہ واپس چلے جائیں، یہاں پہ سب کچھ بدل گیا، لوگ بدل گئے ہیں اور سب پیچھے ہٹ گئے ہیں، آپ یہاں پہ نہیں آئیں۔ اس نے ان سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں یہ تمہارا کام کر دوں گا۔ اب کیا ہوا کہ امام جو مسلم بن عقیل ہے نا، ان کو قلعے کے اوپر لے جا کے تمام لوگوں کو پہلے اکٹھا کیا گیا، اور وہاں سے ان کو نیچے پھینکا گیا اور ان کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد، اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ دیکھو اگر تم نے امام حسین کا ساتھ دیا تو ہم یہ کچھ بھی تمہارے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہ کس دن واقعہ پیش آ رہا ہے؟ امام حسین 8 ذی الحج کو وہاں سے نکلے، 9 ذی الحج عرفہ کا دن، اللہ اکبر، اور یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب جیسے ان کو قتل کر دیا، اب وہ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ اب جیسے ہی راستے میں یہ پہنچتے ہیں تو کربلا کے کوفہ کے نزدیک ابھی تھوڑی دور ہی ہے، تو امام حسین نے اپنے ایک قاصد کو بھیجا کہ جا کے کوفہ کے لوگوں کو بتا دو کہ میں پہنچنے والا ہوں، مطلب ہمارا قافلہ آ رہا ہے۔ اچھا، اب ابن زیاد کو یہ پتا تھا کہ امام حسین کسی بھی وقت میں پہنچیں گے، تو اس نے کیا کیا کہ اتنا سخت پیرک وہاں پہ کر دیا کہ جو کوئی شہر کے کوفہ کے اندر آ رہا ہے یا باہر جا رہا ہے اس کی پوری سکیننگ ہو رہی ہے، جیسے آج کل کے ورڈ میں آپ کہیں، اور چیک کر رہے ہیں کہ کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے۔ قاصد جب آیا تو اس کو تو نہیں پتا تھا، وہ تو اسی شوق میں، مطلب کہ جیسے کہ سارے کے سارے لوگ ہیں، مسلم بن عقیل نے جیسے میسیج دیا تھا، تو اس سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو یہ پیغام لے کے آؤں کہ امام حسین بس پہنچنے ہی والے ہیں۔ تو اس کو پکڑ لیا، اس کو بھی اسی طرح سے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور جو ہے اوپر سے ان کو بھی نیچے پھینکا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ اچھا، جب یہ قاصد واپس نہیں گیا نا، تو امام حسین نے ایک اور قاصد بھیجا کہ ان کو جا کے وہ یہ اطلاع دے دے۔ اب یہ جو دوسرا قاصد تھا اس کو بھی اسی طرح سے پکڑا۔ جب اس کو قلعے کے اوپر لے جا رہے تھے نا، تو اوپر جا کے اس کو پھینکنے سے پہلے اس نے چیخ کے ایک دم سے کہا کہ لوگوں، امام حسین پہنچنے والے ہیں، تم لوگ تیار ہو جاؤ۔ اب وہ یہ اس کو نہیں پتا تھا کہ سارے کے سارے لوگ اتنے بدل گئے ہیں، اس کو یہ تھا کہ ابن زیاد نے ایسے کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو میں انفارم کر دوں تاکہ یہ لوگ اپنی تیاری کر لیں۔ اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ امام حسین اب بالکل جیسے اس کے کوفہ کے نزدیک پہنچ رہے ہیں، بلکہ کربلا کے بالکل پاس ہیں، تو ان کو وہ جو آدمی تھا ابن اشر، جو ان کو پکڑنے آیا تھا مسلم بن عقیل کو، اور ابن اشر نے ہی وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا پیغام جو ہے وہ امام حسین کو پہنچا دوں گا۔ تو ابن اشر کا جو قاصد ہے وہ امام حسین کو ملا، وہ نکلا وہاں سے کسی بھی بہانے سے، اور اس نے جا کے جب ان کو مسلم بن عقیل کا بتایا کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لوگوں کو اس طرح سے ڈرا دھمکا کے، اور یہ سچویشن ہو گئی ہے اور لوگوں کو راستے سے ہٹا دیا گیا ہے،
اور اب کوئی وہاں پہ ایسا نہیں ہے جو آپ کا ساتھ دے گا. اللہ اکبر. امام حسین کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ساری بازی ہی الٹ گئی ہے. اب امام حسین چاہ رہے تھے کہ وہ واپس چلے جائے، لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے اور ان کے بھائی وہ بھی امام حسین کے ساتھ تھے کیونکہ وہ اہل بیت میں سے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم اب واپس نہیں جائیں گے، ہم اپنے بھائی اور اپنے باپ کا بدلہ لیں گے. اور امام حسین نے جب ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ چلیں ادھر، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا. کوفہ کے لوگ جو ہیں جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی واپس ایسا نہیں کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ فکر نہیں کریں، وہاں پہ سب آپ کا ساتھ دیں گے. اللہ اکبر. اب امام حسین آتے ہیں، آگے تھوڑا آتے ہیں، اب وہ قافلہ آگے آ رہا ہے. اب کربلا کے میدان میں امام حسین اپنے خیمے لگاتے ہیں، اور یہ بات ہے 3 ہجری کی، اور بعض کتابوں میں یہ 2 ہجری کا واقعہ آتا ہے اور بعض میں یہ 3 ہجری کا آتا ہے. اب جیسے امام حسین ادھر پہنچتے اپنا قافلہ لگاتے ہیں. اچھا، ابن زیاد نے جیسے اس کو مسلم بن عقیل کا یہ پتہ چلا سب کچھ، اس نے اسی وقت ایک بندہ بھیجا یزید کے پاس کہ مجھے آرمی چاہیے، امام حسین ایسے آ رہے ہیں اور ان کے اگینسٹ مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا واقعہ بھی ہو جائے، تو مجھے ہیلپ چاہیے. کیونکہ جب اس کو بھیجا تھا تو 17 لوگ تھے اس کے ساتھ، ابھی تک کوئی آرمی نہیں تھی. اچھا، وہاں پہ کیا تھا کہ ایک پوری آرمی جو تھی، اب اس کے آرمی کے نمبر آف پیپل بھی ڈیفرنٹ کتابوں میں ہے. جو میں نے لیا تھا وہ 4000 کے قریب تھے، جو کہ کسی اور جگہ پہ جنگ کے لیے جا رہے تھے. ان کو بالکل نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ امام حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور ہمیں کس مشن کے لیے آگے بھیج رہے ہیں، کیونکہ وہ تو کسی اور ملک کی جنگ کے لیے جا رہے تھے نا، ان کی تو ہوتی تھی جنگیں. اب یزید نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم لوگ یہاں سے کوفہ کی طرف جاؤ اور ابن زیاد کو ملو، ابن زیاد تمہیں بتائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. اچھا، اب آرمی جو تھی وہ ساری جو ہے وہ کوفہ کی طرف آتی ہے. ابن زیاد کو جب ملتے ہیں، ابن زیاد اب اس آرمی کا جو گورنر تھا نا، آرمی کا اللہ اکبر کمانڈر تھا، وہ تھا عمر بن سعد بن وقاص. عمر بن سعد بن وقاص. اور سعد بن وقاص وہ صحابی تھے جو بہت جن کا نام تھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا جیسے کہتے ہیں نا اس طرح سے تھی، اور اتنی محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ فوت ہو چکے ہوئے تھے. یہ ان کے بیٹے تھے. انہوں نے اب ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن کیونکہ اب یہ کمانڈر بھی تھے آرمی کے، ان کو جیسے حکم اب ملا، اب یہ ان کو جب اب آگے جا کے انشاءاللہ میں وہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت حسین کو میسج کیا کہ آپ 3 ہجری 3 ذی الحجہ کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، محرم کی 3 کی تو امام حسین کو میسج بھیجا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، آپ کا مقصد مطلب کیا ہے یہاں پہ آنے کا. امام حسین نے کہا، پیغام دیا کہ میں یہاں پہ انہی لوگوں کے بلانے کی وجہ سے آیا ہوں، اور اتنے دیکھیں انہوں نے مجھے خط بھیجے، اتنے پیغام بھیجے، تو انہوں نے مجھے اپنے لیے بلایا تھا، تو انہی کی وجہ سے میں یہاں پہ آئی ہوں. اب اگر یہ بدل گئے ہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں، مجھے آپ واپس جانے دیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اگر یہ بدل گئے ہیں تو مجھے بھی ان کی ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اس نے عمر بن سعد جو تھے، ملٹری کمانڈر جو تھے، اس نے یہ پیغام، اب یہ کیونکہ بات کہاں پہ ہو رہی ہے، کربلا میں، اس نے یہ پیغام کوفہ میں بھیجا ابن زیاد کو. ابن زیاد کتنے سال کا ہے؟ 28 سال کا. اللہ اکبر. اس کو پیغام بھیجا. ہی واز ویری ایروگینٹ. اس نے کہا کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، یا تو ان کو کہو کہ بیعت کریں گے، یا پھر میں ان کو ایسے واپس نہیں جانے دوں گا. اور اس کے بعد انہوں نے جب پیغام لے کے امام حسین کو یہ پیغام دیا، امام حسین سیڈ کہ میں 3 چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ آپ مجھے واپس جانے دیں، میں کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس مقصد کے لیے آیا بھی نہیں ہوں، میں واپس چلا جاتا ہوں. اگر تم مجھے واپس مکہ نہیں جانے دیتے ہو تو نمبر 2 کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں یزید سے جا کے خود بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی ان کے اپنے کنسرن تھے. اگر تم مجھے یزید کے پاس بھی نہیں لے کے جانا چاہتے ہو تو تیسری یہ بات ہے کہ مجھے پھر تم میں کہیں بھی چلا جاتا ہوں، اور میں اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پہ اپنی زندگی گزاروں گا اور میں عبادت کرتا رہوں گا. تو یہ تینوں چیزوں میں سے جو بھی تم کہو گے میں ماننے کو تیار ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں عمر بن سعد جو ہے نا وہ خوش ہو گئے اس بات سے. انہوں نے کہا کہ چلو یہ معاملہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا.
جب وہ پیغام لے کے ابن زیاد کے پاس گئے، ابن زیاد نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے کوئی بات نہیں سنی، یا بیعت کریں گے یا پھر ان کو جنگ ان کے ساتھ کرنی پڑے گی، اور اس کے ساتھ اس نے شمر کو بھیج دیا، another ظالم۔ تو اس نے شمر کو بھیج دیا اور یہ پیغام دے دیا۔ جب امام حسین کو یہ پیغام ملتا ہے، اللہ اکبر، تو شمر نے کیا کیا؟ اب آپ کو میں تھوڑا سا، میں اب اتنا وہ اپنے اس سے سناتی جا رہی ہوں کہ میں سوچوں کہ میں کوئی نام نہ بھول جاؤں، سوری۔ اچھا، اب شمر کو انہوں نے ساتھ بھیج دیا۔ اب یہ ہے 9 محرم کا واقعہ، ٹھیک ہے۔ 9 محرم کو جب پتہ چلا امام حسین کو کہ یہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے اور اب کوئی اور راستہ نہیں ہے، تو 10 محرم کو صبح کے وقت میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ تھے وہاں پہ۔ امام حسین نے 9 محرم کو بھی جتنے لوگ تھے، کیونکہ جب وہ مکہ سے آ رہے تھے نا کوفہ کی طرف، تو راستے میں بھی لوگ ان کے ساتھ کچھ ملنا شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا ہے، میں اپنی بیعت کو اٹھا رہا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے جا لے، کیونکہ اس وقت تو فرق بات تھی نا، تو اس وقت کیونکہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا، جو پیچھے سے جا سکتا ہے وہ چلا جائے، میرا کسی کے اوپر کوئی گلہ نہیں ہے۔ تو آخر میں پتہ ہے کتنے لوگ کہتے ہیں 70 سے 80 لوگ صرف رہ گئے، ان میں سے زیادہ تر تو اہل بیت تھے، اور کچھ ایسے تھے جو ان سے محبت کرنے والے کچھ بچے تھے، کچھ عورتیں تھیں اور کچھ بچے تھے۔ اچھا، اب 10 محرم کو صبح کے وقت میں یہ آپس میں ان کی لڑائی ہوتی ہے، 4000 کی فوج، اور ادھر دیکھیں، اور اس سے پہلے آپ دیکھیں 3 دن پہلے سے پانی بھی بند کر دیا گیا تھا، کیونکہ ابن زیاد کو یہ تھا کہ پیاس سے بھوکے جب یہ رہیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے، پھر یہ آسانی کے ساتھ یہ مان جائیں گے۔ اب 10 محرم کو اتنی بڑی فوج کے سامنے آپ دیکھیں پہلے کیا ہوا کہ یہ جتنے بھی اہل بیت تھے، جتنی محبت کرنے والے تھے نا، وہ سارے امام حسین کے ارد گرد جمع ہو گئے تاکہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بڑی جان نثاری سے بہت انہوں نے لڑائی، ان کے ساتھ آپس میں جو بھی لڑائی ہو رہی تھی وہ امام حسین کو بچانے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ ایک ایک کرتے ہوئے قتل کرتے گئے، ان کو شہید کرتے گئے، اور ایک ایک ختم ہوتا گیا، اور آخر میں امام حسین بالکل اکیلے رہ گئے اور زخموں سے چور ہیں اور بالکل اکیلے ہیں۔ اتنے میں شمر نے کہا، اس کے ساتھ شمر کے ساتھ تھا سنان بن انس۔ سنان بن انس کو شمر نے کہا کہ تم تیر چلاؤ، اللہ اکبر۔ اچھا، میں پڑھ رہی تھی اس میں کہ فوج میں سے نہ کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا، وہ اس وقت ڈر رہے تھے کہ ہمارا تیر جو ہے وہ ہمارے تیر سے امام حسین کی شہادت نہ ہو، لیکن پتہ نہیں اب یہ کتنی سچی بات تھی کتنی نہیں تھی، کیونکہ جو واقعہ پڑھتے ہیں تو مجھے تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ والی بات کو میں کیسے، کیا مطلب کس طرح سے بیان کروں۔ اب کہتے ہیں کہ جو ہے اس نے، شمر نے سنان بن انس کو کہا کہ تم تیر چلاؤ۔ جب اس نے تیر چلایا تو اس سے امام حسن کو وہ لگا، تو کیونکہ وہ پہلے سے زخمی تھے تو وہ ایک دم سے زمین پہ گرے، اور شمر اور سنان بن اللہ اکبر انس نے تلوار سے ان کا سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا۔ تو اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد کہتے جتنے شہید ہوئے تھے ان سب کے سر کاٹ دیے اور نیزے کے اوپر لگا کے، اللہ اکبر، اتنا مشکل ہوتا ہے یہ۔ میں کوشش کر رہی تھی کہ میں ان واقعات کو میں بیان ہی نہیں کر سکتی آنیسٹلی، میں صرف آپ لوگوں کے سامنے ہسٹری رکھ رہی تھی اور رکھنے کی کوشش بھی کر رہی ہوں کہ ہسٹری جو ہے وہ بیان کرنی پھر آسان ہوتی ہے۔ تو کہ پھر کیا ہوا تھا کہ اللہ اکبر، اسی طرح سے یہ جو قافلہ تھا ان کی باڈیز کو پورے، ان کے گھوڑے چلا دیے اوپر، ان کے خیموں کو آگ لگا دی، اور پھر جو حضرت علی کی بیٹی تھی زینب، کیونکہ امام حسن کی بہن تھی، وہ بھی اہل بیت میں سے تھی، وہ ساتھ تھی، ان کے بچے تھے، زین العابدین صرف بچے تھے کیونکہ ان کو بخار تھا، تو he was only 22-23 years old۔ تو اس طرح سے وہ سارے لوگوں کو لے کے ابن زیاد کے بعد کوفہ کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے زمانے میں، حضرت علی جب کوفہ آئے تھے پہلی دفعہ،
गवर्नर थे ना, सॉरी कुफा आए थे खलीफा बन के, तो अल्लाह अकबर हज़रत ज़ैनब को ऐसे वेलकम किया था। वो शहज़ादी थी ना, क्योंकि खलीफा की बेटी थी, और यही लोग थे जिन्होंने उनको इतनी इज्जत, इतने प्यार, इतने एहतराम से रखा। और ये कुरान भी पढ़ाती थी, जब वो फारिग वक्त में होती थी तो वो ऐसे लोगों को कुरान की तालीम भी दिया करती थी। और वही ज़ैनब थी इस वक्त कि कपड़े उनके, कहते हैं बुरा हाल उनका, भूख प्यास के साथ। और इस तरह से जब उनके काफ़िला लेके गए हैं, उसके साथ ज़ैनुल आबिदीन है और बाकी पूरे जो अहले बैत थे, उनके सर जो है वो नेज़ों पे लेके वो इब्ने ज़ियाद के पास गए। इब्ने ज़ियाद ने जैसे ही देखा, उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। उसके हाथ में कोई स्टिक थी, उसके साथ वो इमाम हसन के जो इमाम हसन का जो सर कटा हुआ था, वो तश्त में, मतलब एक जैसे होता है ना बड़ी सी प्लेट, उसके अंदर था रखा हुआ था। तो अपनी स्टिक से ना उसकी बेहुरमती कर रहे थे। तो कहते हैं कि उधर अल्लाह अकबर, उधर एक सहाबी रसूल थे, 2 डिफरेंट नाम आते हैं, डज नॉट मैटर। कहते हैं वो, उन्होंने जब देखा वो बूढ़े हो चुके थे, उनको वो गुस्से से लरज़ उठे। उन्होंने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? ये मैंने अपनी आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके होंठों से को चूमते हुए देखा है, तुम ऐसे नहीं करो। तो कहते उसने कहा कि अगर बूढ़े, अगर तू चुप नहीं हुआ तो मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। और वो गुस्से से निकले और उन्होंने निकलते निकलते बोलते जा रहे थे, कूफा वालों तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अल्लाह तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूलों को कत्ल करवा दिया, तुमने अच्छा नहीं किया। अब यहाँ पे जैसे, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दूसरी तरफ लेके मैं आपको जाती हूँ कि क्या हुआ था कि जैसे ही ये वाक़या पेश आया, उसके बाद तो डेफिनेटली ये पूरा काफ़िला जो है उसको यजीद के पास भेजा गया। अब मक्का और मदीना में लोगों को ये ख़बर पहुँचती है। अब देखें कहते उम्मे सलमा को जैसे ये ख़बर पहुँची तो इतना वो रोई और उन्होंने कहा कि अल्लाह लानत करे ज़ालिमों पर। अच्छा, जैसे ही मक्का और मदीना में खबर पहुंची, सब ने रिफ्यूज़ कर दिया बैत करने से। उन्होंने कहा कि हम अपनी बैत उठा, जिन जिन लोगों ने उस वक्त डर के मारे की थी ना, सब ने उठा ली अपनी बैत कि हम यजीद पे बैत नहीं करेंगे। अब जैसे यजीद को पता चला इस बात का कि सब ने मदीना और मक्का में ऐसे हुआ है, उसने क्या किया, पूरी एक आर्मी वहाँ पे भेजी। आप कभी पढ़ के देखिएगा, ऑनेस्टली वाक़या हर्रा, इसको आप पढ़ के देखिएगा। अगर आपको के पास यासिर कादी की भी अगर आप सुन सकते हैं ना स्पीच, तो आप वो भी सुन के देखिएगा, क्योंकि उसने सीरा में बहुत प्यारा बयान किया है। कहते वाक़या हरा जो है, अल्लाह अकबर, रूह कांप जाती है। एक तरफ ये इमाम हुसैन की शहादत, दूसरी तरफ अब क्या था कि यजीद ने वहाँ पे कई लोग देखे, मैं जब पढ़ी थी ना तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं यजीद जो था ना, अब इवन हमारे सुन्नी मुसलमानों में भी ना कुछ कहते हैं कि नहीं यजीद जो था ये बहुत पायस था, उसका कोई कसूर नहीं था। कुछ कहते हैं नहीं उसका कसूर था, ये डिफरेंट था। मैं कहती हूँ कि अगर तुम करबला के वाक़े को कहते हो उसका कोई कसूर नहीं था, तो फिर यहाँ पे आप देखिए वाक़या हरा पढ़ के देखो कि इसमें फिर किसका कसूर था कि 3 दिन मदीना को उसने हलाल करवा दिया। सारी फ़ौज जो थी वो मुसलमान फ़ौज थी, सारी की सारी फ़ौज जब मदीना में दाखिल हुई, कहते एक एक सहाबी को पकड़ के कत्ल किया गया। और सहाबियात जो थी वहाँ पे, उनके साथ जो उनकी बेहुरमती की गई, वो लफ्ज़ मेरे मुँह से नहीं निकलते कि उनके साथ क्या किया उन लोगों ने। और मदीना में मस्जिद नबवी में उन्होंने अपने घोड़े बांधे, जो वहाँ पे पेशाब वलीद करते रहे और उसको नापाक करते रहे, उस जगह को ख़राब करते रहे। तो इतने दिन वहाँ पे उसने जुल्म किया। उसके बाद जो मक्का में 4 साल के बाद, उसके बाद जब उसको पता चला, क्योंकि मक्का में किसकी हुकूमत थी, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की थी, वो वहाँ पे उनकी सारे लोग उन्हीं पे उनके हाथ पे बैत किए हुए थे। अब उसके बाद उन्होंने उसको भेजा उनको मक्का की तरफ। अच्छा, मक्का में क्या हुआ कि यजीद की तो हुकूमत बहुत थोड़ी देरी रही ना, तो ये उसका बिल्कुल आखिरी वक्त का वाक़या है कि उन्होंने बाहर से मंजीन होता है ना, बड़े बड़े जैसे तोप जैसे होते हैं, तो वो फेंकते थे
خانہ کعبہ کے اندر، اور خانہ کعبہ کی دیوار بھی انہوں نے زخمی کر دی، اور اس کے بعد انہوں نے خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے اس کو آگ لگا دی. اللہ اکبر. مطلب جب وہ پھینکتے تھے منجین تو اس سے آگ لگ گئی. جیسے ابھی یہ لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ تو پتہ چلا کہ یزید مر گیا ہے، تو یہ آرمی جو ہے یہ وہاں سے واپس چلی گئی، اور کوئی فیصلہ ایسا نہیں ہوا. عبداللہ بن زبیر سٹل 9 سال اس کے بعد بھی وہاں پہ وہ حکمرانی کرتے رہے اسی طرح سے. مطلب ان کو وہ وہاں کا انتظام انہی کے ہاتھ میں تھا. پھر 9 سال کے بعد کیا ہوا میں آپ کو، اللہ اکبر. اچھا جی، 9 سال تک ان کی حکومت رہی. 74 ہجری میں عبداللہ بن مروان نے حجاج بن یوسف کو پھر بھیجا اور عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے. اور حجاج بن یوسف نے جب حملہ کیا تو پھر 1 ہفتہ وہ وہاں پہ جو خانہ کعبہ کے اندر جس طرح سے خون ریزی ہوئی. اور پھر عبداللہ بن زبیر دیکھیں صحابی تھے اور حضرت اسما کے بیٹے، اور اتنے اب یہ ہماری ہی تو ہسٹری ہے نا، کہ ہم جب پڑھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کو پھر انہوں نے قتل کیا، اور پھر 1 ہفتہ تک خانہ کعبہ کے دروازے پہ ان کی لاش کو لٹکائے رکھا. 1 ہفتہ تک. اللہ اکبر. تو یہ ایسے جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو پھر سوچتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا سبق ملا. ہم نے تو، ہمارے پاس تو اتنی چیزیں ہیں کہ ابھی بھی اگر آج بھی ہم اس سے سبق نہ لیں تو پھر ہم کدھر جائیں گے. دیکھیے وہی بات ہے کہ سب کچھ ہوتا رہا. یہ ہمیں واقعہ کیوں بتایا جا رہا ہے، ہمیں کیوں پڑھنے کو بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم اسے سبق سیکھیں. امام حسین نے حق و باطل کی جنگ میں کس طرح سے حق کا ساتھ دیا. انہوں نے اپنے ہم نے پڑھا تھا نا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کی جان اور مال خرید لیا. کس کے عوض خریدا تھا؟ جنت کے عوض. امام حسین، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کرے کہ جب آپ برائی کو دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں تو اس کو زبان سے روکو. اگر وہ نہیں کر سکتے تو دل سے روکو، اور وہ کمزور ترین حالت ہے. اب امام حسین تو کوئی چھوٹے لیول پہ آ کے نہیں نہ روک سکتے تھے. انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ حق کا ساتھ دینا ہے، اور حق کا ساتھ دیں گے. اور آپ دیکھیں ابن زیاد کا پھر کیا ہوا تھا. 7 سال کے بعد ابن زیاد کو اسی طرح سے 10 محرم کو اسی طرح سے اس کو قتل کیا گیا تھا. اسی طرح ابراہیم جو تھے اس نے اس کو قتل کیا، اور اس کا سر جو تھا وہ مختار کے سامنے پیش کیا گیا تھا. اور ہوا کیا تھا کہ کہتے ہیں کہ سارے لوگوں کو اسی طرح سے بٹھایا، کیونکہ انہوں نے اس وقت یہ سوچا کہ ہم نے اب ایک ایک سے بدلہ لینا ہے. جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا تھا، جنہوں نے ان کو شہادت دی تھی، ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے. تو ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کے انہوں نے پھر مارا بھی. اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں ہسٹری میں پہلے سے اس کو تھوڑا سا آگے لے گئی تھی، کہ ہوا کیا کہ پھر 4 سال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو یہ بیچ بیچ میں احساس ہونا شروع ہوا کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور اگر ہم ان کے لیے کھڑے رہتے تو پھر یہ واقعہ پیش نہیں آتا، کیونکہ ہم نے ہی ان کو بلایا تھا امام حسین کو. تو انہوں نے پھر ان کا ایک گروپ بنا تھا جو توابین کے نام سے تھا. اور توابین جو تھے نا، یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہم امام حسین کی شہادت کا بدلہ لیں گے. لیکن ابن زیاد کی وجہ سے ان کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے، اور وہ اس طرح سے ان کو کامیابی اس میں نہیں ملی تھی. لیکن جب یہ گروپ نکلا سیریا کی طرف جانے کے لیے، ابن زیاد سے بدلہ لینے کے لیے، تو راستے میں جب کہتے ہیں کہ یہ کربلا سے گزرے تھے تو یہ ان کو اتنا دکھ تھا اس بات کا کہ یہ پھر کربلا میں 1 دن رہے، اور وہاں پہ یہ روتے رہے، نوحہ پڑھتے رہے، پیٹتے رہے، اور اپنے آپ کو ان کی یاد میں وہ قصے بیان کرتے رہے. تو وہ اسی بات کو لے کے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہر سال پھر یہی ایک رسم ان کی چلتی رہی کہ وہ 10 محرم کو وہاں پہ جاتے تھے اور وہ روتے تھے، اور وہ اس طرح سے امام حسین کے ساتھ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی اس کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے. قرآن پڑھتے ہیں اور ہم ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں نا. فار ایگزامپل ہم رمضان میں بھی یوزلی ہر کوئی پڑھتا ہے، ہم ایک رمضان میں 5 بھی قرآن ختم کر لیتے ہیں. لیکن کیا ہمیں سمجھ آتی ہے؟ اللہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ جن کو سمجھ آتی ہے. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ شیطان اتنا خوش ہوتا ہوگا
کہ اچھی بات ہے، ان کو لگا رہنے دو، ان کو سمجھ تو آنی کوئی نہیں ہے، جب سمجھ نہیں آئے گی تو یہ عمل بھی نہیں کریں گے۔ لیکن آپ بلیو کریں، دا مومنٹ آپ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں نا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے قرآن کو علم لینے کے لیے کھولنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، تو پھر آپ کو اتنا بزی رکھے گا، آج یہ کام ہے، آج وہ کام ہے، پہلے یہ کر لو، پہلے وہ کر لو۔ میں آپ لوگوں کو وارن کر رہی ہوں آج کہ اگر آپ واقعی قرآن کا علم سیکھنا چاہتے ہیں نا، تو ابھی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بہت زیادہ پڑھنا شروع کریں اور اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم یہ علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یہ قرآن کا علم سیکھتے ہیں، اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ ہمارے عمل وہی ہوں گے جو ہم نے اپنی ماں باپ سے سیکھے ہوں گے، نیبر سے سیکھے ہیں، یا ہمیں سوسائٹی نے سکھا دیے ہیں، یا ہم نے ادھر ادھر سے پڑھ کے سیکھ لیے ہوتے ہیں۔ لیکن باقاعدہ علم ہمیں لینے کے لیے بہت جو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اس میں ہمیں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں بزی ہیں، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جاب کر رہے ہیں، بچے چھوٹے ہیں۔ اگر میں کسی کو یہ بھی بات کہتی ہوں کہ آپ آئے تو کہتی ہیں جی مصروفیت بہت ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے اچھا یہ فالتو لوگوں کا کام ہے جن کے پاس کوئی مصروفیت نہیں، وہ قرآن کا علم لیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک میں نے احسان کیا مومنوں پر، اس بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولٍ مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ میں نے انہی میں سے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ تلاوت کرتا ہے۔ سب سے پہلا ہے تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور سیکنڈ کام اس کا کیا ہے؟ جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی تو ہمارا تزکیہ ہوگا، ہمارا نفس پاک ہوگا، ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز ہم نے کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمیں ہر سوال کا جواب وہاں سے مل جائے گا۔ اور تیسری چیز کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کا مقصد ایک سب سے بڑا یہ ہے کہ ان کو قرآن کی تعلیم دیتے، والحکمہ، اور ان کو حکمت سکھاتے۔ دیکھیے تعلیم کے لیے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے تو سب سے پہلے وہاں پہ ہاسٹل بنا تھا، جہاں پہ جو صحابہ کرام سیکھتے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، تو وہ وہاں پہ آ کے تعلیم لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اتنی خوبصورت بات کہی تھی کہ ایک عالم کو، ایک عابد پہ، عالم وہ ہے جیسے آپ لوگ ابھی سن رہے ہیں، علم لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بھی جتنا بھی علم ہم لیتے ہیں، جب ہم یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ علم لینا ہے تو ہم عالم کے درجے پہ آ جاتے ہیں الحمدللہ، کہ ایک عالم کو، ایک عابد پہ، وہ جو پوری رات عبادت کرتا ہے، وہ جو پورا دن عبادت کرتا ہے، اس پر ایسے فضیلت ہے جیسے مجھے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کے عام آدمی پر۔ سبحان اللہ، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور کہاں ایک عام آدمی کی علم کی فضیلت۔ تو آپ دیکھیے، آپ علم حاصل کرنے کے لیے جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے قدموں تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، ہم ان کے پروں کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ یہ غائب کا علم ہے۔ سبحان اللہ، اس دنیا میں کچھ فرشتے ایسے ہیں جو بھیجے ہی اس لیے گئے ہیں کہ وہ ایسی محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ قرآن کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ہم ذکر کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، الحمدللہ یہ محفل ہے ہماری قرآن کی، اور وہ اس محفل میں وہ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ
पर अपने बिछा कर कतार दर कतार आसमान तक पहुंच जाते हैं, और पहुंच के क्या करते हैं आपको पता है? वो उस महफिल में बैठे हुए लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। हम इस्तग़फ़ार क्या करते हैं? हम सुबह एक तस्बीह पढ़ लेते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज के पूरे दिन की इस्तग़फ़ार कर ली। और आप सोचिए कि ये फरिश्ते किस तरह के, कितनी तादाद में होंगे जो आसमान तक फैल गए हैं, और वो उन लोगों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं जो ऐसी महफिल में भी बैठे होते हैं। सुभान अल्लाह। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तालिब इल्म होते हैं ना, कि आसमान और दुनिया के, आसमान और ज़मीन के दरमियान में जितनी मखलूक है, यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ और अपनी बिलों के अंदर जो चूंटियाँ हैं ना, वो भी उसके लिए इस्तग़फ़ार की दुआ करती हैं। एंड क़यामत के दिन जो उलमा हैं वो कहाँ पे बैठे होंगे आपको पता है? वो नूर के मेंबरों पे बैठे होंगे। क़यामत के दिन की आपने पढ़ा होगा, आप लोग सभी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और जानते हैं कि नफ्सा नफ्सी का क्या आलम होगा। वहाँ पे हज़रत आयशा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि मैंने ये सुना है कि क़यामत के दिन जब हम अपनी कब्रों से उठेंगे तो सब लोग नंगे होंगे, उन्होंने कपड़े नहीं पहने होंगे, तो क्या हमें हया नहीं आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा उस वक़्त नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि किसी को किसी दूसरे का पता ही नहीं होगा। और उस दिन ये हालत होगी, गर्मी की ये हालत होगी कि कहते पसीने में, अपने पसीने में इंसान अपनी कान की लो तक भरा हुआ होगा। अल्लाहु अकबर। और आलम किधर होंगे? नूर के मेंबरों पर, वहाँ चमक रहे होंगे। सुभान अल्लाह। देखिए, कुरान का इल्म लेने का आपने सोच भी लिया ना। मेरी एक दोस्त थी, अल्लाह बख्शे, अल्लाह मियाँ उसको जन्नतुल फरदौस में जगह दे। जब मैं ये कोर्स कर रही थी तो मैं अक्सर उसको अहादीस जैसे हम पढ़ते हैं, हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो मैं उसको कहती थी कि मैंने ये हदीस पढ़ी है कि जो आलम, जब हम कुरान का इल्म ले रहे हैं ना, उस दौरान में अगर हमें अल्लाह न करे, हमें मौत तो आनी है, बरहक है, हमारी मौत आ जाती है तो हम सीधे शुहदा के दर्जे पे चले जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहद कर लीजिए आज से कि मेरा जो भी टाइम होगा, जितना भी मुझे वक्त मिलेगा, मैंने तालिब इल्म रहना है। अल्लाह मियाँ मैंने सारी ज़िंदगी ये इल्म सीखना है। अब देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि शुरू की आयत आपको जब मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ पढ़ूंगी और हम लोग सारे इसको सीखेंगे कि अबाउट 20 आयत ही आप ख़त्म करते हैं तो अल्लाह ताला बताते हैं हमें कि हमारा मकसद क्या है। ये एक सवाल मुझे भी बहुत तंग करता था कि अल्लाह ताला ने आखिर दुनिया में हमें क्यों भेजा है, आखिर हमसे चाहता क्या है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने इतनी क्लियरली उसमें बता दिया कि ओ बदू रब्बाकुम, मैंने क्यों पैदा किया कि अपने रब की इबादत करो। अब इबादत कैसे करें? क्या सारा दिन हम लोग जाय नमाज लेके बैठे रह जाए? नहीं। आपको पता है कि अगर जब हम घरों से काम करने निकलते हैं ना, वो भी इबादत है। सिर्फ नीयत को अपनी साफ कर लें। जब हम अपने बच्चों के लिए खाना पकाते हैं वो भी इबादत है। जब हम मुस्कुरा के देखते हैं वो भी इबादत है। जब हम किसी की मदद करते हैं वो भी इबादत है। हमारी इबादत सुबह से रात तक हम इबादत की हालत में होते हैं, लेकिन सिर्फ हमारी नीयत खालिस होनी चाहिए। हमें कैसे पता चले कि हमारा रब हमारे कौन से अमल से खुश हो जाता है और कौन से अमल से वो नाराज़ हो जाता है? जब हम किसी से सुनते हैं कि अच्छा ये पढ़ लो, ऐसे कर लो, हमें तो ये भी पता नहीं चलता कि बिद्दत क्या है और क्या नहीं है। हम तो इसी शौक में पढ़ते जाते हैं कई दफ़ा कि बस आई थिंक उन्होंने बताया, ठीक ही बताया होगा, इसको पढ़ना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान हमें, देखें, हर इंसान को गाइडेंस चाहिए होती है ना।
ہمارے لیے سب سے بڑی ہدایت جو ہے یہ ہمارا قرآن ہے، ہمارا حاضر امام ہے۔ قرآن جو ہے نا یہ قیامت کے دن ہمارے حق میں بھی گواہی دے گا اور ہمارے اگینسٹ بھی گواہی دے گا۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ سے شکایت کرے گا کہ یا رب العالمین انہوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ آپ وہ حدیث پڑھ کے دیکھیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا بیان ہے کہ جب امت ہر نبی کے پاس آئیں گے اور ہر نبی کہیں گے کہ میرے سے یہ خطا ہوگی، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جائیں، اور آخر میں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور وہ سجدے میں گر جائیں گے، اور وہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ سجدے میں رہیں گے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ اٹھیے، آپ جو مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا۔ تو وہ اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شفاعت اپنی امت کے لیے کریں گے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ یہ لوگوں کو آپ لے جائیں، تو وہ خود ہمیں جنت میں چھوڑ کے آئیں گے الحمدللہ، اگر ہم نیک ہوں گے تو۔ آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ ایسا ہوگا کہ چھوڑ کے آئیں گے، پھر سجدے میں گریں گے، وہ روئیں گے اور اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اور جب وہ 4تھی مرتبہ واپس آئیں گے تو کہتے ہیں کہ پیچھے وہ لوگ صرف رہ جائیں گے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یا جن کو قرآن نے روکا ہوا تھا۔ قرآن روکا ہوا تھا جس کو، قرآن کو جسم مل جائے گا اس دن، قرآن نے روکا ہوگا، اور یا پھر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، قرآن کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھایا ہے، آپ بلیو کریں کہ اب احساس ہوتا ہے، کیونکہ قرآن جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جس زمانے میں کہ اب تو اتنی عمر ہوگی، اب سمجھ رہے ہیں تو کیا فائدہ نہیں۔ قرآن کو سمجھو، جس وقت آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس کو سمجھیں۔ انشاءاللہ ہم جلد ہی قرآن میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ہم کیوں اعوذ باللہ پڑھتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتُ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی تم قرآن کی تلاوت کرو تو تم نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایمان میں دے دینا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا آنیسٹلی، جب میں نے پڑھا تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اچھا ہم تو بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم ہے۔ ہم نے کیوں اعوذ باللہ پڑھنی ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نیک کام کرنے جا رہے ہیں، ہم کون سا کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ سے کہیں کہ اللہ میاں بچانا، اس مصیبت سے بچانا، اس آفت سے بچانا، لیکن ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے اس کو کسی صورت یہ پسند نہیں ہے کہ ہم قرآن کا علم لیں۔ آپ دیکھیے کہ ابلیس کون تھا۔ اب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سورۃ بقرہ پڑھیں گے نا، آپ بلیو کریں آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہے گا کہ کوئی آیت، جیسے اگر ہم فار ایگزامپل 5 آیات کریں گے نا تو آپ کو افسوس ہی رہے گا کہ ہائے چھٹی بھی کاش آیت کو ہم لوگ آج کر لیتے۔ اتنا مزہ آتا ہے کیونکہ قرآن جو ہے نا وہ نزول کے حساب سے جیسے نازل ہوا تھا اس طرح سے قرآن کتاب کی شکل میں نہیں ہے۔ اور مجھے کبھی بھی پہلے سمجھ نہیں آتا تھا جب ہم سنتے تھے اچھا نازل ایسے ہوا تھا لیکن یہ کتاب کی شکل میں، تو واٹ از دا ریزن؟ لیکن جب آپ سورۃ بقرہ سٹارٹ کریں گے نا تو آپ کو اس کی بھی حکمت سمجھ آئے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح سے ہمیں کتاب کی شکل میں دیا، اور کس طرح سے نزول فرق تھا اور کتاب کی شکل میں کیوں فرق ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں بار بار وارن کر رہے ہیں کہ قرآن سٹارٹ کرنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھ لینا،
तो ये शैतान है कौन, हम इससे कैसे बचें और हमें क्यों बचना है, इससे पता होना चाहिए ना, हमें अपने दुश्मन का तो पता होना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला शुरू में सूरत बकरा में बता देते हैं कि शैतान जो था ये एक्चुअली इब्लीस जो था ये जिन्नों में से था, और वो इतना इबादत गुजार था। ये बड़ी डरने की बात है, ज़रा गौर से सुनिएगा कि ये इतना इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसको फरिश्तों के दर्जे पे रखा हुआ था। वो उनमें आता जाता था, उनमें बैठता था, और क्योंकि इबादत इतनी करता था अल्लाह के डेफिनेटली फेवरेट बंदों में होगा। अब हुआ क्या कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सोचा और अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि मैं आदम बनाने वाला हूँ और मैं वो क्रिएट करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने जो अल्लाह ताला के साथ बात की, ये इंशाल्लाह सूरत बकरा के शुरू में आ जाएगा आपको, इसलिए मैं अभी वो पूरा किस्सा नहीं बताती हूँ। तो जो इब्लीस था ना, इसने अल्लाह ताला ने जब उनको कहा कि आदम को सजदा करो, तो फरिश्तों ने तो सजदा कर लिया। वो फौरन ने असमना व अताना कि उन्होंने सुना और उन्होंने अताअत कर दी, लेकिन इब्लीस ने सजदा नहीं किया। आपको पता है वजह क्या थी? कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नाम सिखा दिए, ठीक है, इल्म की बिना पे आदम को फजीलत मिली थी, और इब्लीस ने क्या किया था? एक सजदे से इनकार किया था, सिर्फ एक सजदे से। तो उसके जवाब में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको क्या कहा था कि तू मरदूद यहाँ से निकल जा, उस पर लानत है। हम एक फजर की नमाज में कितने सजदे छोड़ते हैं? 4 सजदे छोड़ते हैं, सिर्फ एक फजर की नमाज। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हम अपने बच्चों को ही देख लें। ये बहुत डर वाली बात है कि अल्लाह के सिर्फ एक सजदे से इनकार पे अल्लाह ताला ने उसको कहाँ पे फेंक दिया। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में भेजा, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया। इट वाज अ ब्यूटीफुल स्टोरी, इंशाल्लाह सूरत बकरा में आएगी तो हम उसको डिटेल में देखेंगे। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जब दुनिया में भेजा था तो सबसे पहले क्या कहा था? आपको पता है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को और हव्वा को कहा था कि अब तुम दुनिया में उतर जाओ, तुम्हें हमारी तरफ से हदायत आएगी। जो उसको हदायत आएगी, कौन सी हदायत आएगी? अल्लाह ताला की तरफ से ये कुरान आएगा। ये कुरान जो तौरात थी, ज़बूर थी, अंजीर थी, अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके फेंक नहीं दिया, अल्लाह ताला ने हमेशा हमें गाइडेंस दी है। तो मेरी तरफ से हदायत आएगी, जो उसको मानेगा, जो उस पर अमल करेगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो नहीं अमल करेगा वो नहीं कामयाब होगा। सीधी सी बात थी। और अल्लाह ताला ने साथ ही वार्न कर दिया कि इस ज़मीन पे तुम्हारा दुश्मन ये शैतान जो है ये तुम्हें बहकाता रहेगा, क्योंकि इसने अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा किया था कि मैं तेरी उम्मत को आगे से आऊँगा, पीछे से आऊँगा, दाएं से आऊँगा, बाएं से आऊँगा, ऊपर और नीचे का वो भूल गया था, जिस पे कहा था कि हम सजदा कर सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं। उसने यहाँ तक कसम खाई थी कि मैं बनी आदम की नस्लों की जड़ें काट के रख दूंगा। ये कुरान के लफ्ज़ हैं। आप अल्लाह से उसका मुकालमा जो है वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कितनी शिद्दत से कहा था कि मैं किस तरह से इन पे हमला करूंगा। अल्लाह ताला ने कहा था कि तूने जो करना है तू कर, लेकिन मेरे मुत्तकी लोग जो हैं, मेरे परहेजगार लोग हैं, उनका तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बड़ी खूबसूरत बात है। पता है, दिल को एक चैन भी पड़ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम कोशिश कर रहे हैं ना, हम अल्लाह ताला के रास्ते में भागने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमें अपने मुत्तकी लोगों में कबूल कर ले, तो फिर हमारा शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा इंशाअल्लाह। लेकिन
शैतान हमें वसवसे डालता रहता है। कुल औज़ु बिरब्बिन नास क्या है, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक क्या है। अल्लाह ताला ने कहा कि एवरी नाइट पढ़ो, अपने ऊपर दम करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ पे फूंकते थे, जहाँ तक हाथ जाता था वो उसको अपने जिस्म पे लगाते थे, दम करते थे ताकि शैतान से मैं दूर रहूं। और यही उम्मत को सिखाया, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल ही उम्मत के लिए था, उम्मत को सिखाने के लिए था। तो शैतान के हमले से बचने के लिए हमें कुरान का इल्म, तो हमें जब पता होगा तो हम करेंगे ना ये सारी चीजें। एक दफा आप पक्का इरादा कर लो कि ये काम मैंने करना है, मुझे अल्लाह को मनाना है, तो आप देखना कि आपका हर रास्ता आसान होगा। आसान पता है कैसे होगा? नंबर एक ये कि आप पे अल्लाह ताला आपको अपनी इंशाल्लाह मदद भेज देंगे। फरिश्ते हैं अल्लाह ताला के इस कायनात में। अल्लाह ताला कहता है कि जिस बंदे से अल्लाह सुब्हाना ताला मोहब्बत करते हैं ना, अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सातों आसमान के ऊपर कहते हैं कि जिब्राइल मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमान के फरिश्तों को कहते हैं कि इससे अल्लाह मियाँ मोहब्बत करते हैं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। और आसमान के फरिश्ते ज़मीन के फरिश्तों को कहते हैं, और ज़मीन के फरिश्ते जो उस बंदे के अराउंड लोग होते हैं उनमें वही कर देते हैं, कान में इल्का कर देते हैं, उनको बता देते हैं कि इस बंदे से मोहब्बत करो। कई दफ़ा हमें हैरत नहीं होती कि हम इस बंदे को तो जानते ही नहीं है, ये हमें कितनी मोहब्बत से मिला है। और बहुत दफ़ा ऐसे आपको होगा कि अजनबी लोग आपसे मोहब्बत कर रहे होते हैं, आपको प्यार से देख रहे होते हैं, आपसे इखलाक से बात करते हैं, तो आप समझ लें कि अल्लाह सुब्हाना ताला को आप पसंद आ गए। राज़ी करना कैसे है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने पूरा कुरान, हम कहते हैं जी इहदिना सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं ना, सूरत फातिहा में हम पढ़ेंगे, बड़ी खूबसूरत सूरत है ये भी। हम कहते हैं कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल करते, पूरा कुरान हमारे आगे रख दिया कि ये है कुरान, ये है हदायत, अब लो हदायत और इस रास्ते पे चलो। क्योंकि दुनिया में भी जिल्लत है, दुनिया में भी जिल्लत है और आखिरत में भी जिल्लत है। आप देखें, अगर हम ये रास्ता छोड़ देते हैं ना, और अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि जो लोग कुरान को छोड़ देते हैं ना, तो सनका का लफ्ज़ आया है उधर। सनका का मतलब होता है दिल की बेचैनी, कि जो लोग कुरान को छोड़ देते हैं अल्लाह सुब्हाना ताला उनके दिल बेचैन कर देता है। अगर आप देखें कि बाज़ लोगों को देखते हो कि ये तो अल्लाह की इतनी नाफरमानी करते हैं, इनके पास इतनी दौलत है, कारोबार है, इनके इतने नाम हैं, हैरत होती है ना बाज़ दफ़ा कि इनके ऊपर तो करम ही है अल्लाह ताला के, हमें तो करम यही लगते हैं ना। लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान में कहते हैं कि दुनिया की हकीकत अल्लाह ताला के सामने एक मच्छर के पैर के ऊपर जो उसकी जूं होती है ना, एक छोटा सा कीड़ा होता है, उसके बराबर भी नहीं है। इतनी हकीर चीज़ है, अल्लाह सुब्हाना ताला यूं ही दे देते हैं। रहीम है ना, रहमान है, रहीम है, अल्लाह ताला यूं ही दे देते हैं। और असल जो दौलत है वो हदायत की दौलत है। जो अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको हदायत की दौलत दे देता है उसके इधर चैन डाल देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है ना, तो उसकी सबसे छोटी, वैसे तो उसकी दूसरी सज़ाएं भी हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी से छोटी सज़ा ये है कि अल्लाह ताला उसके जो मातहत लोग होते हैं, अल्लाह ताला उसको उसका नाफरमान कर देता है। कितनी डर वाली ये बात है। हमारे मातहत कौन है? हमारी औलाद, राइट?
اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کے جو امپلائیز ہوں گے وہ ہوں گے، اگر آپ کہیں پہ مینیجر ہے تو آپ کے انڈر جو لوگ کام کر رہے ہوں گے۔ اور سب سے خطرناک بات مجھے جو لگتی ہے کہ ہمارے انڈر تو ہماری اولاد ہے نا، جب ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے تو فوراً رک کے سوچیں کہ ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کدھر کی ہے، کیونکہ یہ سزا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج تو مجھے لگتا ہے کہ الحمدللہ تک نہیں پہنچ پائیں گے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام سے، کیونکہ اعوذ باللہ کی ڈیٹیل بتانا بھی ضروری تھی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اتنی ڈیٹیل ہوتی کہ میں آپ کو سب سے پہلے تو بسم اللہ کے بارے میں یہ بتا دوں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر میں الحمد کی صرف تفسیر ہی لکھنے لگوں تو 7 اونٹ جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں نا، اتنا لکھوں کہ وہ بوجھ بھی ان کے لیے کم ہو جائے، اتنی وہ تفسیر ہے، لینتھی لکھتے ہیں۔ بسم اللہ کی صرف بی پر ایک روایت میں آتا ہے کہ بسم اللہ کی بی پر وہ بات کر رہے تھے عشاء کی نماز کے بعد، اور فجر کی اذان ہو گئی اور وہ بسم اللہ کی بی کو ہی ایکسپلین کرتے رہے۔ یہ اتنا بڑا علم ہے، ہم تو صرف ترجمہ پڑھ کے خوش ہو جاتے ہیں نا، اور آپ بلیو کریں کہ جو اردو کا ترجمہ ہے نا وہ بالکل اس سے انصاف نہیں کرتا۔ وہ تو صرف ایک ہوتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتا ہے کہ عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اگر آپ دیکھیں گے، جب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوگی انشاءاللہ۔ قرآن اتنا آسان ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں 65% ورڈز جو ہیں وہ اردو کے ہیں۔ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں 65% ورڈز بہت بڑے زیادہ لفظ ہیں، کیونکہ اردو کے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو عربی اور اردو کے ایک جیسے ہیں۔ اس کے علاوہ رپیٹ لفظ ہیں، جیسے آپ کہہ دیں پروناؤن جن کو ہم کہتے ہیں نا، الذی، ذالکا، ہو، ہما، ہم، پروناؤن جیسے آتے ہیں نا، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ رپیٹ ہوتے جائیں گے، اتنے رپیٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی آیات کے بعد آپ کے دماغ میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اباؤٹ آپ کہہ لیں کہ 20% ہے وہاں قرآن میں، اور جو نئے لفظ ہیں پہ کتنے بچتے ہیں؟ only 15%۔ تو آپ کو محنت کس پہ کرنی ہے؟ 15% پہ بس، اور آپ کو پورا قرآن آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک سپارہ ختم ہوگا نا، پھر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کر رہے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جابر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو رہی تھی تو بادل مشرق کی طرف سے چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، جانوروں نے بھی کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرنے لگے۔ پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہا کہ جس چیز پر میرا یہ کلمہ پڑھا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈال دوں گا، ضرور برکت ڈالے گی۔ دیکھیں، ہم ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے، وضو کرنے سے پہلے۔ اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے آپ کا وضو ہی باطل ہو جاتا ہے۔ جانور کو ذبح کرتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، ہر چیز سے پہلے آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور ایک بڑی خوبصورت روایت میں پڑھی تھی کہ کیسر روم تھے، انہوں نے حضرت عمر کو لکھ کے بھیجا کہ میرے سر میں بہت درد ہوتی ہے، مجھے کچھ بتائیں میں کیا پڑھوں۔ تو حضرت عمر نے ان کو ایک ٹوپی بھیجی، اور اس کو ٹوپی کے اندر جب وہ پہن لیتے تھے ان کی درد ٹھیک ہو جاتی تھی، جب اتارتے تھے ان کی درد پھر ویسے ان کو ہونا شروع ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ آخر اس ٹوپی کے اندر کیا ہے۔ انہوں نے وہ سلائی جیسے ہوتی ہے نا ان کی کھولی، تو اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ دیکھیں، یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ یقین کی بات ہے۔
اور اس کے علاوہ ایک اور میں نے روایت جب پڑھی تھی کہ خالد بن ولید کی، اور اتنی بڑی یہ روایت تھی کہ خالد بن ولید کو ایک دفعہ کفار نے کہا کہ تم اتنا کہتے ہو، تم قرآن کی بات کرتے ہو، اپنے اللہ کی بات کرتے ہو، تمہارا رب نے اگر تمہیں بچانا ہے ہمیں بتا، یہ کر کے تو دیکھو، ہمیں یہ کر کے دکھاؤ، اگر تم زہر پی لیتے ہو تو تم زندہ بچ جاؤ گے کیا؟ تو خالد بن ولید نے زہر منگوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور پی گئے، اور پھر بھی وہ وہاں پہ سلامت کھڑے رہے۔ یہ ہوتا ہے یقین کا۔ اب آپ نہ کہیں شروع کر دینا، لیکن الحمدللہ اللہ کرے کہ ہمارا یقین اس لیول تک آ جائے۔ دیکھیے جب حضرت علی کو ایک دفعہ ان کو درد ہو رہی تھی کہ کہتے تیر لگ گیا تھا پاؤں میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب میں نماز کی حالت میں ہوں گی تو تب نکالنا، کیونکہ اس وقت میں اپنے اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، اس وقت میں اتنا مگن ہوتا ہوں کہ مجھے اس تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ اور ہم اپنی نمازیں دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ خشوع دے دے۔ وہ کیسے آئے گا؟ وہ ایسے ہی آئے گا جب ہمیں اپنے رب کی پہچان ہوگی، جب ہم اسے جانیں گے وہ ہے کون، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ساری اتنی اس کی صفات جو ہے، جب ہم ان کو جانیں گے کہ وہ رب کون ہے جو ہم پہ اتنے کرم کر رہا ہے، تو تبھی اس کی ہیبت بھی ہوگی، اس سے محبت بھی ہوگی، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ سے صرف محبت ہی ضروری نہیں ہے، کافی نہیں ہے، ضروری نہیں، غلط لفظ بول رہی ہوں، کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تھا تو کیا کہا تھا کہ ڈراؤ ان لوگوں کو، اور انذار کا جو لفظ ہے نا بڑا خوبصورت ہے۔ وہ ڈرانا نہیں ہوتا جیسے ہم کسی شیر کو دیکھ کے ڈر کے بھاگ گئے، وہ ڈرانا نہیں ہے۔ انذار کے اندر جو ڈرانا ہے نا، وہ بالکل وہ ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو ڈراتی ہے، جس میں محبت بھی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو ڈرا بھی رہی ہوتی ہے، مت کرو، کتنی دفعہ منع کیا ہے، اس سے چوٹ لگ جائے گی، سنتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن اندر تو محبت کا جذبہ ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا کہ ان کو بتاؤ، ان کو انذار کرو، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی یاد کراؤ۔ یہ بار بار آپ ہسٹری تو کھول کے دیکھیں اپنی، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جو کتابیں بھیجی، پھر ہم بار بار بھٹک جاتے ہیں۔ ہم کیسے انسان ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بار بار قرآن میں کہتے ہیں نا۔ آدم اور حوا کو جہاں سے نکالا گیا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو ہمارا گھر ادھر بنا دیا ہے۔ ہم میں سے ہر روح کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم نے وہ گھر حاصل کیسے کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی کرنسی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن دیکھیں، ہم جب حاصل کریں گے کوئی چیز تو کس سے حاصل کریں گے؟ اپنے اعمال سے کریں گے نا۔ وہاں پہ کرنسی ہمارے اعمال ہوں گے۔ اگر ہمارے اعمال نہیں ہوں گے تو ہم کیسے، کتنے، دیکھیں وہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے، درمیان کا کوئی راستہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تھوڑی سی غلطیاں ہو گئی تھی، اب یہ والی تو آپ معاف نہیں کر رہے، جو بھی ریزن سے، چلے ہمیں یہاں پہ درمیان میں بٹھا دیں، دوزخ میں نہیں جانا، درمیان میں بٹھا دیں۔ نہیں ہوگا ایسے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 30ویں سپارے میں خدا کے لیے پڑھ کے دیکھیں، سورۃ التکویر پڑھ کے دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کیسے کہتے ہیں۔ سورۃ عابسہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و ابی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن یفر، بھاگے گا آدمی،
अपने बेटे से, अपनी बीवी से, अपनी माँ से, अपने बेटे, अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, हर रिश्ते को अल्लाह ताला ने कहा है कि वो भागेगा। क्यों भागेगा? अगली आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि लिकुल्लि इम्रियुन यौमइज़िन शानुन युगनी, कि उस दिन बेपरवाह हो जाएगा हर रिश्ते से। हमें यकीन नहीं आता ना, क्योंकि अभी तो हमारे अंदर रहम का जज्बा है। हम कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है कि हम अपने बच्चे को ऐसे आग में फेंक देंगे? ऐसे कैसे होगा कि अल्लाह ताला कहेगा क़यामत के दिन हम अपने दूध पीते हुए बच्चों को ज़मीन पर फेंक के आगे भागेंगे? हमारा बच्चा हमारे पास आ गया, हम कहेंगे पीछे हो जा, पीछे हो जा। हम नहीं जानते, इसलिए कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हाना ताला रहम के जज्बे हमारे अंदर से उठा लेगा। हमारा जो ये रिश्ता होता है ना एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ, खामन के, बहन भाइयों, लोगों के, इंसानों के साथ, ये रहम का जज्बा है। जब रहम का जज्बा ही उठ जाएगा तो कैसे पहचानेंगे किसी एक को? हमें तो अपनी अपनी नबियों को, नबी कहेंगे नफसी नफसी उस दिन। हम तो अपने अमल देख रहे होंगे ना, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। आप पढ़ के देखें क़यामत के जो नक्शे 30वें पारे में अल्लाह ताला ने बता दिए हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम आसानी से कह देते हैं अल्लाह रहमान रहीम, मैं कुछ नहीं होना। उस दिन अल्लाह ने कहना चलो कोई बात नहीं, बख्शे जब। अब क्या सारा वक्त यही करते रहे? राइट, अब सारा दिन क्या यही करते रहे? अब हमने और काम भी करने हैं। भाई और काम करो, वो भी इबादत है, लेकिन अपनी नीयतें तो देख लो ना कि किस लिए कर रहे हो। अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि चुगली ना लगाओ, वो किसी को तंग ना करो, किसी के बारे में झूठ ना बोलो। हम क्या करते हैं कि हम जो भी काम करते हैं ना, हमें इतनी आदत पड़ गई, हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि इसलिए झूठ ना बोलो कि तुम दूसरे पे जुल्म ना करो, इसलिए चुगली ना करो कि दूसरे पे जुल्म ना करो, इसलिए बहतान ना लगाओ कि दूसरे पे जुल्म ना करो। क्योंकि वो जो मजलूम है ना, उसकी आह अल्लाह सुब्हाना ताला उस वक्त सुनता है जब सारी कायनात भी सोई होती। अल्लाह ताला उसके साथ होता है। अल्लाह ताला हमें गाइड कर रहा है कि किस तरह से तुमने दुनिया में चलना है। अगर हमारे पास गाइडेंस ना हो ना, तो हम दुनिया के सबसे बड़े शैतान बन जाए। बस अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में अल-हम्द से हम स्टार्ट करेंगे, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफसीर करेंगे। और इसी तरह से हम जानते रहेंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं, और हम समझना व अताना वाले बन जाए। और हम दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन अंता जलुल कुरान रबी कल्बी व नूर सदरी व जला हुस्नी व ज़हाबा हमी। या अल्लाह कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, आमीन सुमा। जो ये बच्ची इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक नई जिंदगी में करेगी, अल्लाह सुब्हाना ताला इसके लिए आसानियां करे, नए घर में आसानियां करे, उस रिश्ते में आसानियां करे। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में जितना इस यूनिट पे काम किया है ना, ये सबसे छोटा यूनिट है माँ बाप का। ये दो रिश्ते जब मिलते हैं, क्योंकि इन्होंने नई नस्ल को आगे चलाना है, मुसलमान बच्चे पैदा करने हैं। आज आप अपने अराउंड देख लें सारा कुछ क्या हो रहा है। और ये यूनिट पे काम कैसे कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कुरान में कि तुम एक दूसरे का लिबास हो। राइट, हस्बैंड बीवी का लिबास है और बीवी खामन का लिबास है। कैसे लिबास है? लिबास क्या करता है? आप सोचिए, आज हमने लिबास पहना तो क्या है? सबसे बड़ी बात, हमारे अंदर अगर कोई ऐब होगा ना हमारे जिस्म के अंदर, उसको छुपा लेता है। हम खूबसूरत लिबास पहन लेते हैं, अपनी चॉइस का लिबास पहन लेते हैं, अपने कलर्स जैसे हमें पसंद है पहन लेते हैं। उसके बाद लिबास क्या करता है? गर्मी है, सर्दी है, उससे बचाता है। राइट, लिबास आपकी शख्सियत को जाहिर करता है। लिबास जो भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा ना, ढांप लेता है। अब जब एक नए रिश्ते में जाना है तो सबसे पहले, अब क्योंकि लड़का यहाँ पे है नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम तो औरतों की बात कर रहे हैं ना। अगर देखिए उस बच्चे में, आपके हस्बैंड में कोई ऐसी कमजोरी है, अपनी आदतों के लिहाज से आप कह सकते हो, क्योंकि
ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ میں تو بہت پرفیکٹ ہوں, مجھے تو سارا کچھ پتا نا, ان میں یہ کیا مطلب, پھر ہمیں ایسے ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ نے سب سے پہلے اپنے خاوند کو بالکل جیسے لباس لپیٹ لیتا ہے نا, اس کی کوئی بات نہ مذاق سے نہ ایسی جسٹ فار دا ہیبٹ کہ ایسے میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں, وہ ایسے ان کی نیچر ہے. مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کپڑے اتار کے نیچے پھینک کے چلے جاتے ہیں, اکثر ہی ہوتا ہے, جوتی وہاں اتار کے جاتے ہیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم مذاق کے طور پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ کر جاتے ہیں. اب دیکھیں یہ بہت بڑی امانت ہے, آپ کے ہسبینڈ کی ہر چیز ہر بات آپ کے لیے ایک امانت کے طور پہ ہے, اس کو آپ دوسروں کے ساتھ ریویل نہیں کرو گے. دوسری بات دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پیارا رشتہ بتایا کہ عورت تمہارے لیے کھیتی ہے. اب کبھی امیجن کرو کہ ایک کسان کے لیے اس کی کھیتی کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جب وہ ایک بیج بوتا ہے اور جب تک وہ پھل نکلتا ہے, اس وقت تک اس کی جان اٹکی ہوتی ہے, دن رات محنت کر کے وہ اس کھیتی میں پانی ڈالتا ہے. اگر کوئی جڑی بوٹیاں ایسی آتی ہیں ان کو نکال کے اگر برے لوگ ارد گرد آ جائیں گے ان کو نکال کے باہر پھینکنا, اس کو بالکل آپ اسی کے ساتھ ریلیٹ کریں. کس طرح سے سردی گرمی سے بچاتا ہے, اس کو ڈر ہوتا ہے کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آ کے کہیں پودے نہ کھا جائیں, وہ پھر ڈفرینٹ طرح سے اس کی حفاظتیں کر رہا ہوتا ہے. اتنا خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بتایا کہ جیسی بیوی اور خاوند کے لیے مودہ کا لفظ ہے کہ دا مومنٹ نکاح ہوتا ہے نا تو ایک عجیب سی محبت, ایک احترام میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے آ جاتا ہے. اگر دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جس گھر میں ہم نے جانا ہے نا وہ ایک ہسبینڈ نہیں ہوتا, پورا خاندان ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ پہلے نا ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو ایسے رکھتی ہے جیسے چڑیا نے اپنے گھونسلہ رکھا ہوتا ہے. ایک مرغی کا سوچو کہ اپنے پروں کے نیچے اپنے بچے کو بٹھا کے, گھر کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں, ہمارے بچوں میں کوئی خامیاں ایسی ہوتی ہیں ہم باہر لوگوں کو نہیں بتاتے. ہم نے ایک بڑا اچھا اپنے گھر کا باہر رکھا ہوتا ہے, میرا گھر, میرے بچے, میرا خاندان, میرے ایسے بات ہے. لیکن دا مومنٹ ایک اور بچی گھر میں آتی ہے تو وہ ایک بچی نہیں ہوتی, وہ پورا خاندان گھر کے اندر آتا ہے بیسیکلی. پھر اس بچی پہ بہت بھاری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ نہ صرف خاوند بلکہ اپنے سسرال کی کوئی بات بھی باہر نہ کرے, اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کے مذاق نہ اڑائے اس کا. یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ آپ پہ اگر شروع سے دیکھیں, میں ہمیشہ یہ بات بھی بچیوں کو کہتی ہوں کہ شروع میں جا کے نا تھوڑا صبر سے زپ کر لو, ہر ایک کو دیکھو کہ کس کی کیا کیا نیچر ہے, کون کس طرح کا ہے. پھر اس کے بعد جب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں, اس کو میں ایسے ڈیل کر سکتی ہوں, تو بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. جب شروع میں ہی آپ کو جا کے یہ لگے گا کہ مجھے تو یہ پسند نہیں ہے, آئی ڈونٹ لائک دس, ان کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے, امیوں کے گھر میں تو یہ ہوتا ہے, صبح صبح میاں بھی فون کر دیتی بیٹا سب ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. بیٹا کچھ ماؤں کو میں ریکویسٹ کرتی ہوں خدا کے لیے بچیوں کی زندگی سے تھوڑی دیر علیحدہ ہو جاؤ. اب وہ نئی زندگی میں جا رہی ہے نا, ان کو وقت دو, وہ وہاں پہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں. ان کو کبھی انکریج نہ کرو اس کے لیے کہ اچھا, ان سے پوچھو بھی نہ, اگر وہ کبھی بتانے کی کوشش کرے ان کو روک دو کہ بیٹا نہیں, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. اب وہ بچی بڑی, دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے پوچھا بچوں کی تربیت کے لیے تو انہوں نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہوتا ہے نا تو اس وقت تک 7 سال تک اس کو کوئی غلط کام بھی کرتا ہے, شرارتیں کرتے ہیں کچھ بھی, تو ان کو گلے سے لگا کے پیار سے بیٹا نہ کرو, بیٹا نہ کرو, کبھی ان کو مارو نہیں, ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرو, ان کو ایسے ہیوملیٹ نہ کرو. ماں کا بڑا ایک کردار ہوتا ہے. 7 سال کے بعد نا پھر اگلے 7 سال 14 سال کا جب بچہ ہوتا ہے, یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب بچے کی تربیت کرنے کا وقت ہوتا ہے, جس میں آپ اس کو پھر ڈانٹیں بھی, اگر وہ کوئی غلط کام کرتا ہے یا کچھ بھی اس وقت سمجھاؤ بھی ان کو. لیکن اس کے بعد 14 سال کے بعد وہ بچہ جو ہے نا وہ اب تناور درخت بن چکا ہوتا ہے, اب وہ پھل دینے والا بچہ ہے. اب آپ نے جو تربیت کی ہے نا وہ ظاہر ہونے کا وقت ہوتا ہے. پھر آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے, پھر ماؤں کو صرف دعا کرنی پڑتی ہے کہ اب میں نے جو تربیت کی تھی اب اس کے مطابق یہ بچہ ایکٹ کر رہا ہے اپنی زندگی میں. تو ٹرائی کہ جب اپنی نئے گھر میں جاتے ہو تو وہ ماں کی تربیت جو اتنے سال آپ کو ملی ہے نا اس کو پروف کرو ادھر جا کے.
آج کل میں نے بہت سنتی ہوں بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, شادیاں ہوئی پھر ختم ہو گئی, جی اب ڈیورس ہو رہی ہے, اللہ نہ کرے ایسے ہو رہا ہے. ریزنز کچھ بھی نہیں ہے, اٹس جسٹ انا کا مسئلہ. میں نے یہ کیا تھا. اچھا اب تو مصیبت یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہسبینڈ کماتے تھے, ہم لوگ آرام سے یاشی سے کھا پی رہے ہوتے تھے, اگر کام بھی کر رہے تھے تو اپنے شوق سے کرتے تھے, نہیں کرنا تو نہیں کرنا, کرنا ہے تو کرنا ہے, وہ والی بات ہوتی تھی. لیکن اب آج کل کی سچویشن میں ہر دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے خرچے ہی اتنے زیادہ ہو گئے. ہماری وہ کہتے ہیں نا نیڈز اینڈ وانٹ میں ہمیں فرق ہی ختم ہو گیا. تو وہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے, تھک ٹوٹ کے گھر آتی ہے واپس, وہ وقت بچوں کو نہیں دے سکتی ہے. اب آگے جو پرابلم کیا ہو رہا ہے کہ ہماری نئی نسلیں جو ہے نا وہ بیچاری اس کو سفر کر رہی ہیں, کیونکہ ماں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آدمی کی ذمہ داری ہے وہ کمائے گا, وہ نانو نفقہ, عورت کی ذمہ داری پوری آدمی کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کام, دیکھو آدمی کے اوپر جو ذمہ داری تھی, دیکھو عورت تو کماتی ہے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, دے تو دے, نہیں پیسے گھر میں دیتی تو اس پہ وہ فرض نہیں ہے. لیکن آدمی جو ہے اس کے اوپر یہاں تک ہے کہ وہ اس نے گھر کا خرچ چلانا ہے سارا, رائٹ. تو اس لیے اس کو ایک درجہ اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام دیا, کیونکہ وہ اپنی کمانا کوئی آسان تو نہیں ہے. کیونکہ صبح سے شام تک, اور ہر ایک کی جاب کو اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی ہے کہ وہاں گئے, بڑا اچھی جاب تھی, آرام سے جاب کر کے آگے. کئی جگہ پہ ہیومیلیشن ہوتی ہے, کئی جگہ پہ ان کا دل بھی نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کام کرنا, لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے. کئی جاب اتنی مشکل ہوتی ہیں, وہ تب بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے, رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ دیا. عورت کا کیا کام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, وہ گھر میں ان بچوں کو, جو نئی نسل ہے نا, اس کو تربیت کرنی تھی. منع نہیں ہے, میں پھر آپ کو کہوں, عورت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نئی, اور یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی, بہت بڑی ذمہ داری, کہ وہ نئی نسل کو تیار کرنا تھا ایک بہترین مسلمان بنا کے. لوگ کہتے ہیں انسان اچھے ہونے چاہیے. میں ہمیشہ یہ بات بھی کہتی ہوں کہ ہر جو اللہ کو نہیں مانتا کافر ہے, وہ بھی اچھا انسان ہے. ہو سکتا ہے نا, اچھے انسان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے, لیکن ہر اچھا انسان اچھا مسلمان نہیں ہے. تو ہم نے اچھے اور ہر اچھا مسلمان, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اچھا مسلمان, 110% اچھا انسان ہوگا. تو اس لیے ہمیں مسلمان بچوں کو بڑا کرنا تھا. ہماری ذمہ داری کچھ اور تھی, ہم نے چھلانگ لگائی میرے سمیت. مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ کیا مطلب, گھر میں تو میں بور ہوتی ہوں, مجھے کام کرنا ہے. ہم نے جب باہر نکلے نا, تو ہم نے کمپرومائز کس چیز کو کیا, آپ مجھے بتائیں, کس کو کیا کمپرومائز؟ گھر کو. بہت بڑا کمپرومائز ہے یہ, کیونکہ گھر کو کیا, بچوں کو کیا, اگلی نسل کو کیا. تو عورت کو اپنا مقام, میں اس کو بات کرنے لگوں تو مجھے لگتا ہے میں 10 دن بھی اس ٹاپک پہ بات کر سکتی ہوں, لیکن کیونکہ وقت اتنا کم ہوتا ہے, اب آپ پہ ہے, آپ سوچو اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے, میرا مقصد کیا ہے, میں کیا وہ مقصد پورا کر رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں, ہاتھ, پاؤں, ناک, آنکھیں, سب کچھ, کیا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں؟ کیا ہم حق ادا کریں آنکھوں کا؟ ہم ڈیزرو تو نہیں کرتے تھے, اللہ کی نعمت ہے نا, اللہ نے آنکھیں دی ہیں, اللہ کی نعمت ہے, اس کا شکر کیسے ادا کرتے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نا کہ شکر ادا کرو. آنکھوں کا شکر کیا ہوگا؟ میں ان آنکھوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گی جو میرے رب کو پسند نہیں ہے, میں وہ چیز نہیں دیکھوں گی. میں اس پاؤں کا شکر کیا ہے, میں ایسی جگہوں پہ نہیں جاؤں گی جہاں میرے رب کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں. میرے دل کا شکر کیا ہے, میرے دل میں ہمیشہ اللہ کی یاد رہے گی. ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے, نیکی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے واللہ. آج میں آپ کو یہ کہہ دوں نا, آپ کی کوئی پرابلم ہو کہ یہ والی تصویر پڑھ لینا, آپ 100,000 دفعہ وہ بیٹھ کے پڑھنے کے خوشی سے پڑھ لو گے. آج میں آپ کو یہ کہوں نا کہ آپ یہ کام بچہ ٹھیک نہیں کرے, اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے, وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اپنی برائیوں کو نکالنا, یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کو کوئی دوست ایسا مل جائے جو آپ کو یہ بتائے کہ ہم میں برائیاں کیا ہے. کوئی بتائے گا نہیں بتاتا کوئی بھی. ڈرتے بھی ہیں لوگ, پھر ان کو خود بھی نہیں پتا تو ہمیں کیا بتائیں گے. ماں باپ بھی نہیں بتاتے, ماں باپ بھی ڈرتے ہیں, ہم بھی ڈرتے ہیں بچوں سے. اگر ایک دفعہ بتا دی, اگلی دفعہ اس نے کہنا بس بھی کرے امی, آپ زیادہ ہی فنیٹک تو نہیں ہو گئی.
بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں قرآن کھول دے. میں کتنا بھی بول جاؤں گی نا بیٹا, پھر بھی تھوڑی دیر میں آپ بھول جاؤ گے. ابھی کھانا اوپن ہوئے گا, اس کے بعد ہاں ہاں ہی بالکل پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا. جب تک قرآن ہمارا حاضر امام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے ہوئے بہت سال گزر گئے نا, لیکن قرآن ہمارے پاس ہے. یہ بتائے گا کہ میری زندگی کیسے ہونی ہے, یہ بتائے گا کہ میں ہسبینڈ اینڈ وائف کے ریلیشن کیسے ہونے ہیں, یہ بتائے گا میں نے سسرال میں کیسے جا کے رہنا ہے, یہ بتائے گا. یہ وہ دین جس نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ ہم نے سونا کیسے, جاگنا کیسے, بات کیسے کرنی, ایون باتھ روم میں کیسے جانا اور باہر کیسے آنا, یہ بھی بتایا. کون سی دعا پڑھنی ہے, کیا کرنا ہے. کیا وہ دین ہمیں ایسے چھوڑ دے گا؟ تو اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ سب آج رات کو سونے سے پہلے کویسچن اپنے آپ سے پوچھنا کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایز اے مسلمان, الحمدللہ میں نے تو کوئی کوشش نہیں کی تھی, میں کوئی اسلام لے کے تو نہیں آئی ہوں, مسلمان گھر میں پیدا ہو گئی ہوں. کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا میں جانتی ہوں؟ اور کیا وہ جاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے کیوں لی تھی, ان پہ جو اتنے عذاب آئے تھے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم اس قابل ہی نہیں ہو. ایگزیکٹلی وہ چیز آج آپ مسلمان کریں جو ہم ہر جگہ پٹ رہے ہیں نا. ہر جگہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. آج کوئی ہمارا عروج کا دور نہیں ہے, ہم ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی اللہ کی رحمت تو نہیں ہے ہم پہ؟ سوچو تو صحیح, کیوں اللہ کا غضب ہے, کیوں ہمارے گھر میں بے چینیاں ہیں, کیوں سارا کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ ادھر سے ادھر جا رہے ہیں. اللہ کا دین جو تھا وہ میرے لیے, آپ کے لیے, ہر ایک کے لیے تھا, ہم نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ کرے کہ اب آپ نئے گھر میں جاؤ گے نا تو